اور اس تفصیل کے بیان کرنے سے میری ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور امید ہے کہ انشاءاللہ سامعین کو، ناظرین کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جی، دوستوں کے ساتھ بھی بڑی گیمیں کی ہیں۔ میری جو سوسائٹی تھی وہ تھوڑی اور طرح کی تھی۔ یہ منیر احمد الوی سوچا تھا یہ بن جائیں گے دنیا بھر کے ممالک میں آپ کی؟ میرے جماعتی ساتھی نے مجھے بڑی سختی سے کہا کہ تم نے صرف پرنٹنگ کا کام کروانا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ بیان کرنا ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں نے فوج میں جانا ہے۔ تو پھر آگے بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گیم بیس پہ ایڈمیشن لیا، پھر اس کے بعد آپ درس نظامی چلے گئے، تو یہ تو بالکل دو مشرق اور مغرب ہیں۔ لیگ سپن تو آتی ہے، گوگلی بھی آتی تھی، فلپر بھی آتا تھا۔ مجھے بھی ان سے موقع ملا کھیلنے کا۔ ان میں یہ عمر اکمل، عدنان اکمل، کامران اکمل، سلمان بٹ، عمران نذیر۔ پہلی جماعت سے سیکنڈ ایئر تک میرے ساتھ ایک قادیانی پڑھتا رہا، اس کا نام تھا مسعود احمد۔ یہ سر صاحب، میں یہاں کنارے سے، اسلام کے کنارے سے واپس آیا ہوں، اگلی سرحد قادیانیت کی تھی۔ منیر صاحب مزہ آ گیا، بہت انٹرسٹنگ آپ کی یہ ساری سٹوری ہے۔ مزہ بڑھے گا انشاءاللہ بڑھے گا۔ قادیانیت اور مرزا قادیانی یہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ اس دن سے مولوی منیر نے آج تک یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اللہ، میں جو لفظ حرف بولوں، جو حرف لکھوں، جو قدم اٹھاؤں، جو نیکی کی نیت کروں، اللہ میری ہر نیکی کا اجر میرے ماں باپ کے نام کر دے۔ 2-2.5 سال تک میں چناب نگر آتا جاتا رہا، حلیہ یہی تھا۔ میرے بھائی کی وفات ہوئی، اس دن بھی میں لکھ رہا تھا۔ یہ پوائنٹ چاہتے تھے نا؟ اس وقت بھی میرے پاس 8,000 کے قریب لوگ آن لائن کورس پڑھ رہے ہیں۔ شادی ہوئی، شادی والے دن بھی میں نے ختم کا کام نہیں چھوڑا۔ روزانہ آپ کو گالی نکالتے ہیں، میں نے کہا جی جناب، انہوں نے ٹائم بھی مختص کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی اتنی چھوٹی ایج میں ان کے سب سے ٹاپ کے جو پادری نمبر 1 سے بات ہو گئی؟ بھائی، السلام علیکم ناظرین، راستہ جو میں نے چنا کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے سلسلے ہم آگے چلانا بھی چاہ رہے ہیں، کچھ سلسلے اس وقت ہمارے چل بھی رہے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کافی وتھ یسر ہے اور دی مرزا فائلز ہے، اس طرح کے بہت سے سلسلے ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ والا سلسلہ خود بھی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں صرف ان لوگوں کی لائف سٹوریز آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ کہ جن کا دین کی محنت سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دنیاوی پروفیشن میں یا تعلیم میں ایک جیسے ایک عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی اپنے ایک پروفیشن میں چل رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو چنا، وہاں سے اٹھایا، اور اللہ پاک نے ان کو دین کی محنت کی کسی بھی محنت میں لا کے ان کو جوڑ دیا، اور پھر یقین جانیے کہ ان کے اللہ پاک نے ان سے پھر ایسا کام لیا کہ شاید پھر اس کی مثال کہیں اور اس موجودہ دور میں ملتی نہیں ہے۔ تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، میرا خیال ہے کہ اگلی جتنی بھی ایپیسوڈز آنے والی ہیں اس میں سے یہ ایپیسوڈ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ون آف دا بیسٹ ایپیسوڈ جو راستہ جو میں نے چنا کی ہونے جا رہی ہے، وہ اس مہمان شخصیت کا میں تعارف کروا دیتا ہوں، اور انہی کے لائف سٹوری کی وجہ سے یہ سب سے جاندار انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ ہوگی۔ مولانا منیر احمد الوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ونس اگین سیڈ میڈیا میں اور ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی نوازش۔ سن تو آپ نے لیا کہ ہم آج آپ کی لائف سٹوری جاننا چاہیں گے۔ اللہ خیر کا ذریعہ بنتا۔ آمین آمین۔ تو ایک سوال ہے جو ہم اپنے ہر آنے والے مہمان سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی اسی سے ہی سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، کہ آپ اپنی پیدائش، خاندانی پس منظر اور اپنی تعلیم اور اس کے ساتھ جو اپنے پروفیشن چنا یا چننا چاہ رہے تھے، جو آپ کا آگے ایک گول تھا لائف کا، اس کے اوپر کچھ گفتگو کیجیے۔ تیسر صاحب، میرا نام آپ جانتے ہیں، منیر احمد الوی۔ مجھ سے زیادہ تو دنیا بھر کے قادیانی بھی جانتے ہیں، اور تحفظ ختم نبوت والے سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ۔ جی، میرا نام منیر احمد الوی ہے۔ میرا تعلق لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ سے ہے۔ جی، اسی علاقے میں 1983 میں میری ولادت ہوئی۔ یہیں پر میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا، اور انٹر کے لیے میں نے پہلے ماڈل ڈگری کالج ماڈل ٹاؤن میں داخلہ لیا، لیکن پھر اپنی گیم کی مصروفیت کی وجہ سے میں وہاں تعلیم جاری نہیں رکھ سکا، اور میں پرائیویٹ ہو گیا۔ ایک اکیڈمی جوائن کی، اور وہاں سے میں نے آئی کام مکمل کیا۔ پھر بی کام کے لیے پہلے میں نے گیم بیس پہ ایل اے کالج میں داخلہ لیا۔ مجھے اسی بنیاد پر داخلہ ملا، لیکن میں کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکا، اور میں نے پھر ایم اے کالج میں داخلہ لیا۔
بی کام پارٹ 1 تھا، اس وقت یہ بی کام 2 سال کا تھا، پہلا سال تھا، کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ میں اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکا. جی. میں نے تعلیم چھوڑی، یعنی کالج کو چھوڑا، اور درس نظامی کے لیے، عالم بننے کے لیے میں مدرسے کی طرف چلا گیا. اور مدرسے کی زندگی کا آغاز میں نے سرگودا کے ایک مدرسے سے کیا. لیکن میں چونکہ مدرسے کو نہیں جانتا تھا، مدرسے کی تعلیم کو نہیں جانتا تھا، نظام الاوقات داخلے کب ہوتے ہیں، امتحانات کب ہوتے ہیں، اس پیریڈ سے میں ناواقف تھا. اس لیے میں جب مدرسے گیا تو اس وقت سالانہ امتحانات میں تقریباً کوئی 3 اگماں رہتے تھے. مجھے کچھ ابتدائی کتابیں پڑھائی گئیں اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں صحیح وقت پر نہیں آیا، ابھی تو یہ اختتام کے قریب ہے. میں نے مدرسے کو چھوڑا، دعوت و تبلیغ کے ساتھ چلا گیا اور واپس آیا تو عید کے بعد شوال کے مہینے میں نے لاہور ہی کے ایک ادارے جامعہ عبداللہ ابن عمر میں داخلہ لیا. یا میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اپنے ایک مشن کی وجہ سے میں جامعہ بنیت جدید میں گیا اور وہاں پر حضرت استاد مفتی محمد حسن صاحب دامت برکات العالیہ سے میں نے 1 سال کچھ اسباق پڑھے، کچھ کتابیں پڑھیں. واپس پھر اپنے مدرسے جامعہ عبداللہ ابن عمر میں آیا، وہاں پر میں نے 1 سال پھر مزید تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دورہ حدیث میں نے جامعہ شرفیہ لاہور سے کیا اور اس کے بعد پھر اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہا اور اب میں آپ کے سامنے ہوں. ماشاءاللہ، جس احسن انداز سے آپ نے ہمارے پروگرام کا دورانیہ ہی ختم کر دیا ہے کہ پیدائش سے لے کر اور اپنے مشن تک اور درس نظامی کرنے تک ساری باتوں کا خلاصہ آپ نے احسن انداز سے بیان تو کیا. جی. تو اب ہم پروگرام آگے چلائیں گے یا نہیں چل سکتا؟ نہیں، یہ تو میں نے اجمال بیان کیا نا. اچھا. تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا اور جس قدر آپ چاہیں گے اس قدر تفصیل بیان کروں گا، اور اس تفصیل کے بیان کرنے سے میری ذات کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ انشاءاللہ سامعین کو، ناظرین کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے، میں اسی میں سے جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں سے 2-3 پوائنٹس میں نے پک کیے ہیں. جی. تو ان سے میں 1 بائی 1 آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. جی. پہلا جو پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ میں گیم کرتا تھا. جی. تو یہ گیم کیا دوستوں کے ساتھ گیم کر جاتے تھے کہ یہاں کوئی سپورٹس ہوتی تھی؟ وہ ایک ہوتا ہے نا یار یہ ہمارے ساتھ گیم ہی کرتا. دیکھیے جی، دوستوں کے ساتھ بھی بڑی گیمیں کی ہیں. میری جو سوسائٹی تھی وہ تھوڑی اور طرح کی تھی، تو دوستوں کو بھی گیمیں کرانے کا بہت موقع ملا. لیکن یہاں جو میں نے گیم کا، یہ اصل میں کرکٹ کے ساتھ وابستہ تھا. میں کرکٹر تھا، تو کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور اسی کی مصروفیت تھی. آپ کا لائف گول کیا تھا اس وقت، تاکہ پھر اس سے ہم آگے بات کو آگے چلا سکے؟ جب کیا میں بی کام کر کے کوئی سی اے چارٹرڈ لگنا تھا، یا آپ نے پھر کیا کہتے ہیں ایک نیا وسیم اکرم پاکستان کو دینا چاہ رہے تھے؟ کیا تھا اس وقت؟ دیکھیے، یہ جو میٹرک سے پہلے کی تعلیم ہے نا، اس دوران تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں نے فوج میں جانا ہے. لیکن میٹرک کے بعد جب میں کرکٹ کھیلنے کے لیے کلب گیا تو وہاں سے پھر میرا مائنڈ چینج ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں نے سٹار بننا ہے، یعنی کرکٹر بننا ہے. کچھ میری صلاحیتیں وہاں جا کے مزید نکھریں اور کچھ مجھے امیدیں بھی لگ گئیں. اس وجہ سے پھر فوج میں جانا یہ ذہن سے نکل گیا اور بس پھر ایک ہی تھا کہ میں نے کرکٹ میں اپنی زندگی لگانی ہے اور اسی کو اپنا کیریئر بنانا ہے. جو تعلیم کے ساتھ میں وابستہ تھا وہ اصل میں میری والدہ کی خواہش بھی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ چلو یار کچھ ABC ہمیں بھی آتی ہو تو اچھی بات ہے. کیا کہتے ہیں، مین آف دا میچ ہونے کے بعد انگلش بولنی مشکل ہو جانی تھی ورنہ. جی. کچھ یہ بھی بات ذہن میں تھی، لیکن والدہ کی اصل خواہش تھی کہ میں کالج میں پڑھوں اور اس تعلیم کو بھی حاصل کروں. ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ بی کام بھی کر رہے ہیں اور کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت مجھے بھی کرکٹ کا کوئی جنون تھا. تو آبویسلی وہ ایج ہی ایسی تھی کہ وہ لیٹ 80s یا 90s کے جو تھا تو اس وقت بڑا بوم تھا. میں اتنا پرانا نہیں ہوں 80s والا میں نہیں ہوں، میں تھوڑا آگے کا. میں ہوں نا وہ 76 والا، تو اس لیے میں روانگی میں وہی 80s والا کہہ رہے نا. 80s والا ہمارا کام نہیں ہے. جی آپ بہت چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتا. میں نے عرض کیا نا، میں 1983 کی ولادت ہے اور واقعتاً 1983 ہی کی ولادت ہے. بہت خوب. جی.
تو آپ تعلیم اور کرکٹ دونوں کو لے کے کیسے چلتے تھے اس وقت؟ بھائی تیسر صاحب، میں نے عرض کیا کہ جو میری تعلیم تھی وہ تو والدہ کی خواہش تھی، اور میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ، اور دوسرا یہ کہ ذہنی صلاحیت میری اچھی تھی. آئی کام بھی میں نے آسانی سے کر لیا، میتھ کے ساتھ مجھے مناسبت تھی، اسٹیٹ بھی اسی طرح کا ہے، اکاؤنٹنگ کے ساتھ بھی میری مناسبت تھی، تو وہ تو میں نے آسانی سے کور کیا. پھر بی کام، اس وقت تو بی کام پارٹ 1 میں اکاؤنٹنگ تھی، اور وہی والی تھی کتاب جو بھی ہم پہلے پڑھ چکے تھے، تو مجھے بی کام بھی کوئی خاص مشکل نہیں لگا تھا. انگریزی کے اندر تھوڑے مسائل تھے، بلکہ زیادہ مسائل تھے، لیکن ان مضامین میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. ایک تو وجہ یہ کہ صلاحیت تھی، دوسرا یہ کہ والدہ کی خواہش تھی، میں بس چل رہا تھا. اصل جو میرا ہدف تھا وہ کرکٹ بن چکا تھا، اسی میں میری محنت تھی، صبح دوپہر شام بس اسی میں لگا ہوا تھا. تو اس میں پھر آپ نے کوئی آگے کلبز وغیرہ جوائن کیے یا کہاں تک پہنچے جی، اس میں؟ میں نے عرض کیا نا کہ میں کلب کرکٹ کھیلا ہوں. کلب کرکٹ میں ویسے آپ کرتے کیا تھے؟ بالر تھے، بیٹسمین تھے یا؟ میں تیسر صاحب بالر تھا. اچھا. بیٹسمین میں جس لیول پہ جا کے میں کھیل رہا تھا نا، جس طبقے میں جن لوگوں میں جا کے میں کھیل رہا تھا، ان کے اعتبار سے میں ایک معمولی درجے کا بیٹسمین تھا. کبھی 7ویں نمبر پر، کبھی 8ویں، کبھی 9ویں، اور کبھی بالکل آخر میں 10ویں نمبر پر. لیکن بالنگ میری اچھی تھی، اور بالنگ میں لیگ سپنر تھا. ہیں؟ جی، لیگ اچھا. سپنر. اچھا، ایک عجیب بات یہ کہ میں جو محلہ 11 نہیں ہوتی، محلہ 11 میں فاسٹ بولر تھا. میں وہی کہنے لگا تھا، آپ کا جو لگتا ہے جسہ وہ یہ تو فاسٹ بولر والا. جی، میری پیس بھی بہت اچھی تھی، اچھا. لیکن وہ ٹیپ بال میں. اور محلہ 11 میں جو ہارڈ بال کھیلتا تھا اس میں بھی میں فاسٹ بولر تھا، اور موج آتی تو میں سپن بھی کرتا، بیٹسمین کو گھماتا بھی. لیکن جو کلب کرکٹ تھی وہاں پیسر بہت اچھے تھے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تک پہنچتے مجھے ایک وقت لگے گا، اس لیے میں کوئی شارٹ راستہ اختیار کرتا ہوں تاکہ میں اچھی کرکٹ جلدی کھیل سکوں. تو پہلے میں آف سپن کی طرف گیا، تو وہاں ایک بہت اچھا آف سپنر تھا. میں نے کہا اس کو بائی پاس کرنا بھی مشکل ہے، تو میں نے پھر لیگ سپن کو جوائن کیا. میں لیگ سپن کی طرف چلا گیا، اور اس میں پھر مجھے اچھی خاصی مہارت حاصل ہوئی، اور بہت جلدی میں بہت اوپر چلا گیا. یعنی ہم ایک پاکستان ایک شیروان سے پھر محروم ہو گیا. جی، میں شیروان تو ویسے تو میرا وہ پسندیدہ بالر ہے، بالر تھا. باقی ویسے مجھے لیگ سپن میں لیگ سپن تو آتی ہے، گوگلی بھی آتی تھی، فلپر بھی آتا تھا. اور عجیب بات یہ کہ میں تھا لیگ سپنر تھا، جی. لیکن میری جو بال تھی وہ باؤنس بھی ہوتی تھی. اچھا. میری بال باؤنس بھی ہوتی تھی. وہ کیسے؟ اس وقت میں کہتا تھا یہ خدا داد صلاحیت ہے اور اللہ کی عطا ہے. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بس میرا خیال ہے کہ میرا جو بالنگ کا ایکشن تھا نا، اس کو بھی اس میں دخل تھا کہ میں سپنر ہونے کے باوجود جمپ ہائی لیتا تھا. میں سمجھ گیا. تو شاید اس وجہ جب سے آپ اوپر سے آ کے اس کو ڈیک پہ ماریں گے جی جی تو آبویسلی وہ پھر باؤنس کرے گا. کوئی نامور لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے اس وقت کھیلا یا کیا؟ ہاں، نامور لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا، اگرچہ میں رہا کلب کے لیول پہ ہوں، لیکن جو نامور کلب ہیں ان کے مقابل بھی کھیلنے کا موقع ملا. مختلف ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان کے خلاف بھی کھیلنے کا موقع ملا. اور جن لوگوں کو پھر ملکی سطح، بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کے مواقع ملے اور مجھے بھی ان سے موقع ملا کھیلنے کا، ان میں یہ عمر اکمل، عدنان اکمل، کامران اکمل، سلمان بٹ، عمران نذیر، اور بھی بہت سے لوگ تھے، عمران فرد، عمران اور ہمایوں فرد، غالباً یہی نام تھے. ان لوگوں کے ساتھ مجھے کھیلنے کا موقع ملتا رہا ہے. آپ تو پھر سلمان بٹ تھا. آپ تو پھر پاکستان کے انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹاپ پلیئرز کے لیول پہ ان کے ساتھ کھیلتے رہے. ہاں، میں کھیلا تو اچھا ہوں. اور اچھا، یہ کھیلنا ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی کلب میں پریکٹس کر رہے ہیں تو میں بھی اسی کلب میں جا کے پریکٹس کر رہا ہوں، اور بعد میں جیسے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ بھی نہیں، باقاعدہ ان لوگوں کے مقابل کھیلا ہوں. یعنی مثال کے طور پر اگر عمر اکمل بیٹنگ کر رہا ہے تو میں بالر ہوں، اگر عدنان اکمل بیٹنگ کر رہا ہے تو میں بالر ہوں، اگر عمران نذیر بیٹنگ کر رہا ہے تو میں بالر ہوں. اچھا، عمران نذیر اس وقت پاکستان کھیل چکا تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے جو پاکستان کھیل چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو
کچھ جانے والے تھے، کچھ کھیل چکے تھے اور کچھ پرانے لوگ بھی تھے۔ اشرف علی نام کے ایک پاکستان کے وکٹ کیپر گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور مجاہد جمشید نامی ایک کرکٹر تھے، ان کے ساتھ بھی، اس طرح کے کچھ نام تھے، ان کے ساتھ بھی مجھے کھیلنے کے انٹرنیشنل مواقع پلیئرز کے ملے۔ ساتھ ہاں جی کا وہ لیول تھا، جی، یہ مجھے لگتا ہے ان کا لیول تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ اچھا عمر میری تھی 18-19 سال، اس عمر میں ہی مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا۔ بس یہ میں پھر عرض کروں کہ بس خدا داد صلاحیت تھی، چلا۔ اور اس وقت بھی میں بیٹسمین کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے جج کر لیتا تھا کہ بیٹسمین کرنے کیا جا رہا ہے، وہ نکلے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، وہ کٹ کھیلنے جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت صلاحیت، اور یہ شاید محنت کی وجہ سے تھا، یعنی محنت بھی ایک سبب تھا کہ میں نے اس پر بہت محنت کی تھی اظہر صاحب۔ میں اپنے بہت قریبی یا طالب علم یا کوئی دوست ہم سفر اب بنتے ہیں اور کبھی اس موضوع پر بات ہو تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں نے کرکٹ کے میدان میں بھی اپنی لائف میں، اس اپنی کرکٹ کے دور میں اپنے سے زیادہ محنتی بندہ نہیں دیکھا۔ بڑی محنت کی میں نے جب کالج چھوڑا تھا نا، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے میں نے کالج چھوڑ دیا تھا کہ یار گیم متاثر ہوگی، تو اس وقت میرا معمول یہ تھا کہ گرمیوں میں میں صبح 5 بجے کے قریب گھر سے نکل جاتا تھا، 9 بجے میں کلب سے واپس آتا تھا، اور واپس آ کر میں نے اپنے چھت پر، ہمارے اوپر کی جو چھت تھی وہاں سریے، لینٹر کے سریے باہر نکلے ہوئے تھے، میں نے رسے میں نیچے بال لٹکائی ہوئی تھی، موٹی جراب لے لیتا تھا اور لگا رہتا تھا میں۔ پھر پڑوسی بھی آ کے شکوہ کرتے تھے، کبھی دائیں والا کبھی بائیں والا، کہ یار تیرا جنون ساری نیند خراب کر دے۔ تو خاص طور پر اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے، تو اچھا وہ کر کے پھر اپنے چھوٹے بھائی کو، کسی محلے میں دوست یار کو، اس کو پکڑ لینا، اس کو اچھا بیٹنگ کا شوق ہوتا ہے تو مجھے بالنگ کا شوق تھا، تو اس کو گیندے کراتے رہنا۔ وہاں سے فارغ ہوا، کچھ تھوڑا بہت آرام کیا، 2-4 کتابیں اپنی، یعنی وہ جو بی کام کو بھی دیکھ لیا، اس وقت آئی کام تھا، اس کو دیکھا، پھر کھانا کھایا اور پھر دوبارہ کلب چلا گیا۔ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں دوبارہ کلب چلا جاتا تھا، اور شدید گرمی، لاہور کی گرمی آپ کو اندازہ ہے، میں شدید گرمی میں جاتا، 2.5 لیٹر کی پانی کی بوتل میں ساتھ لے کے جاتا، اس میں نمک ڈالتا، کبھی کوئی زیادہ گنجائش ہوتی تو ORX وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ڈال لیتا، اور جا کے اکیلا پریکٹس کیا کرتا تھا۔ اور میری لائن اور لینتھ اتنی زیادہ اچھی ہو چکی تھی کہ میں سکہ رکھتا تھا یا بوتل کی کوئی ٹھیکری رکھتا تھا، 2-3 گیندوں کے بعد میری بال اس پر جا کے لگتی تھی۔ اور لیگ سپنر کی لائن اور لینتھ اتنی کنٹرول میں ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لیگ سپنر ہیں ان سے آپ پوچھیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائن اور لینتھ کنٹرول میں نہیں رہتی، کیونکہ انہوں نے گیند پیچھے سے چھوڑنا ہے تو کبھی مس ہو جاتی تھی ان سے۔ تو اچھا وہ چلتا چلتا جب رات اندھیرا ہو جاتا تھا تب میں کلب سے آتا تھا، اور یہ جو دوپہر میں کھیلنا ہوتا تھا یہ میں اکیلا ہوتا تھا، کوئی ایسا پاگل ملتا ہی نہیں تھا جو اس گرمی میں آئے اور میرے ساتھ کھیلے۔ کوئی 5 بجے کے قریب، یعنی 4:30-5 بجے کے قریب پھر لڑکے آنا شروع ہوتے، پھر ان کے ساتھ کھیلتا، اور میری محنت کو میرے کلب نے بھی دیکھا، میرے کوچ نے بھی دیکھا، تو انہوں نے مجھے 6-7 مہینے کے بعد نیٹ رنر بنا دیا تھا۔ میچ بھی جلدی میچ ملنا شروع ہو گئے تھے، اور میچوں کی سٹوری وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ تو یہ شاید محنت بھی تھی جس کا ایک بدل ملا ہے۔ اچھا اس محنت کا مجھے دینی زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے کہ جب میں وہاں سے چھوڑ کر آیا تو مجھے دین پر جمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں بہت بڑا دخل ہے، وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں دنیا کی خاطر، کے لیے کیا کچھ کیا، اپنے دنیاوی سٹیٹس کی خاطر، کیریئر کی خاطر، مال اور پیسے کی خاطر اور اپنی اس طرح کی خواہشات کی خاطر اگر اتنی محنت کرتا رہا ہوں تو مجھے اب دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ منیر صاحب مزہ آ گیا، بہت انٹرسٹنگ آپ کی یہ ساری سٹوری ہے۔ مزہ پڑے گا انشاءاللہ پڑے گا۔ میں بھی کچھ نوسٹیلجک موڈ میں چلا گیا، کیونکہ
میں نے بھی اپنی اس ایج میں بہت کرکٹ جنون کی حد تک کھیلی ہے. آپ کیا کھیلتے تھے؟ بیٹسمین؟ نہیں, میں آل راؤنڈر تھا. اور اچھا, جیسے ابھی آپ آل راؤنڈر ہیں. کبھی دی مرزا فائلز کے پیچھے, کبھی مناظروں کے پیچھے, کبھی یونیورسٹی میں, کبھی مدرسے میں. بیٹسمین اچھے تھے؟ بیٹسمین بہت اچھا. اور بالر؟ بالر فاسٹ تھا, لیکن میں جرک مارتا تھا تو وہ چھکے کھا لیتے. ہاں, بہت اچھے چھکے کھا لیتے. لیکن جو سب سے فیلڈر امیزنگ چیز تھی نا جی, امیزنگ چیز ہے, مجھے میرے جتنے بھی جاننے والے وہ اگر سن بھی رہے ہوں گے سنت نگر میں اور ادھر ادھر مالٹون میں بھی رہا میں, تو سنت نگر والے جو میرے دوست ہیں وہ سارے جونٹی روڈس کہتے تھے. سبحان اللہ, جسم تو ابھی بھی جونٹی روڈ, یعنی کہ میرے قریب سے بال کوئی 10 فٹ کے قریب سے بھی گزرنا ناممکن بات. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹسمین ادھر کھیلتا ہی نہیں تھا, یا آپ کھیلتا تھا بال نہیں جانے دیتے؟ جتنا مرضی کھیل لے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اچھا, میں فیلڈنگ میں اتنا ہی کمزور تھا. میرا جو پہلا میچ کلب کا ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. میں مڈ آن پہ کھڑا تھا اور لاہور کے ایک بڑا معروف کلب تھا, وہاں پر ہمارے پاکستان کھیلے ہوئے لوگ بھی کھیلتے رہے. تو میں مڈ آن کی طرف کھڑا تھا, بیٹسمین نے کھیلا ہے, گیند آئی ہے اور میں پکڑنے کے لیے دوڑا, بال میرے نیچے سے گزر گئی. چوکا ہو گیا؟ چوکا تو بچ گیا. اچھا, پھر میرے نا کپتان نے کہا کہ یار ماٹھا فیلڈر ہے, تو اس نے مجھے نا لیگ امپائر کے ساتھ کھڑا کر دیا, جگہ بدل دی. اچھا, وہاں تو بال گھومتا بھی ہے. اب مجھ پر تھوڑا پریشر تھا, گیند اس طرف بھی آئی ہے, وہاں سے مس فیلڈنگ ہو گئی. اس کے بعد جناب ابتدائی بولر ہیں, پیسر اچھے تیز بولر تھے, وکٹ بھی اس دن بہت تیز تھا. تو میرے کپتان نے میرا ڈر اتارنے کے لیے مجھے بالکل جناب قریب کھڑا کر دیا. اب تیسر صاحب ہوتا کیا ہے, بیٹسمین شاٹ کھیلتا ہے اور میرے ہاتھ دائیں بائیں تو جاتے ہیں لیکن آنکھیں میری بند ہے. مجھ پر نا ایک پریشر سا تھا. اچھا, پھر اس نے نا یوں چلتا رہا اور میچ ہم ہارنے کے قریب ہو گئے. مجھے پھر میرے کپتان نے نا سویپ پہ پیچھے کھڑا کر دیا. اب میں وہاں نا کھڑا سوچ رہا ہوں کہ یار کاش بیٹسمین جو ہے نا سویپ کرے اور گیند ایج جو اوپر جائے اور میں دوڑ کر کیچ پکڑ لوں اور پچھلیے تل جائے. یقین کرے میں یہ سوچ رہا ہوں, اور بالکل ایسا ہی ہوا. کھبا لیفٹ بالر تھا, اسپنر تھا, اس نے بال کی ہے اور اس نے یہ بیٹھا, اس نے سویپ کیا, گیند اوپر چڑھا اور میں دوڑا کیچ کرنے کے لیے. نہ جانے مجھے کیا ہوا, کیچ کرتے کرتے میں ایک دم ایک قدم پیچھے ہٹا, بال پھر ٹھپا کر کے وہ گھوم کے گئی اور باؤنڈری ہو گئی. اگلا بھی پکڑ گئے. ہاں. اچھا, میچ ہم ہار گئے. میچ کے بعد مجھ پر ایک خوف کہ یار میرا کیریئر کلب کا ختم ہو گیا. لائن میں کھڑے ہیں اور ہمارا کوچ اور کپتان دونوں ہماری اصلاح کر رہے ہیں. تو کپتان نے کہا کہ وہ کدھر ہے منڈا, اور جڑا مس فیلڈنگ بڑی کر رہا سی. اب 18-19 سال کا لڑکا ہے اور بڑوں میں کھیل رہا ہے تو اس کو تو جناب پریشانی ہوگی. تو میں پریشان ہوا, کدھر ہے منڈا جڑا مس فیلڈنگ کر رہا سی. میں پریشان ہوں. تو لڑکوں نے اشارہ کیا, جی اے جے منڈا, میری طرف اشارہ کیا. میں کہ ہار گئی. لیکن اللہ کا کرم اس وقت بھی کیسا ہے, کہتے نہیں اے تے وہ نا جڑا تھلو چھڑدا سی, وہ دوجا جڑا اتوں بھی چھڑ رہا سی. وہ بھی آپ ہی تھے؟ نہیں, وہ ایک اور نوجوان تھے, وہ آسٹریلیا چلے گئے کھیلنے کے لیے. اس بیچارے سے صرف ایک باؤنڈری تھی اوپر سے. تو وہ مجھ سے جو ہے نا نظریں پھر گئیں. اس وقت بھی میری قوت ایسی تھی کہ نظریں پھیر دی میں نے, نظریں پھر گئیں اور اس کی طرف چلی گئی. اس کے بعد پھر کھیلتا رہا, بڑے دلچسپ میچ ہوئے. اگلا جو میرا میچ تھا وہ بڑا دلچسپ تھا تیسر صاحب. اس میں ایک بھٹا نامی لڑکا تھا, لیگ اسپنر, اور مجھے اندازہ تھا یہ میرے سے تھوڑا مٹھا ہے, کمزور ہے. 20 اوور کا میچ ہے اور اس کو جب پہلا اوور ملا ہے تو غالباً 3 باؤنڈریاں اس کو لگ گئیں. تو ہمارے کپتان نے کہا کہ کوئی اور لیگ اسپنر ہے یا اسپنر ہے, تو میری طرف اشارہ ہوا کہ یہ بھی کرتا ہے. اس نے مجھے بال دی تو آپ کہیں گے کہ یار ناقابل یقین 20 اوور کے میچ میں, اور میرا پہلا میچ ہے جس میں میں نے بالنگ کی, پرفارم کیا. ہاں, اس پہلے میچ میں نے 4 اووروں میں 2 سکور بلے سے دیا, 2 سکور وائٹ کا دیا. 4 سکور 4 اووروں میں پڑا مجھے. وہاں سے میری گڈی چڑھ گئی اور پھر چڑھتی چلی گئی. پھر دلچسپ میچ ملتے رہے مجھے. بہت انٹرسٹنگ موڑ پہ آپ لے آئے ہمیں.
تو اب یہاں درس نظامی کیسے فٹ ہوگا اور سیٹ ہوگا؟ درس نظامی تیسر صاحب وہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ حالانکہ اب تو کیریئر بھی تھا، جی جی شاید انڈر 19 سے پھر ہاں آپ تیسر جونیئر صاحب، کو آتے اور اس طرح پاکستان میں آ تیسر جاتے. صاحب مجھے جنہوں نے پاکستان کھیلا یا اچھی کرکٹ کھیلتے رہے، میرا جب ان سے ٹاکرا ہوتا تھا وہ پریکٹس کے دوران ہوا یا میچ میں، جی تو متاثر ہوتے تھے ٹھیک ہے. اور حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. بلکہ وہ ایک صاحب تھے پاکستان کھیلے تھے سن 96 میں، بڑا اچھا بیٹ تھا ان کا. انہوں نے میرا ای کام سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے تو میں میچ کھیلنے نہیں گیا، لیکن جنون تھا، میں پیپر دے کے پھر میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گیا. اور میں پویلین کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ مجھے کوئی کچھ کہے نہ. میں ایک طرف نہ کچھ لوگ بیٹھے تھے ان میں بیٹھ گیا. کسی نے میرے کوچ کو اور اسی آدمی کو خبر دی کہ بھائی منیر آیا ہوا ہے. اس نے بلا کے لاؤ، بلا لایا، مجھے بلا لیا گیا. اس نے کمرے میں مجھے سامنے بٹھایا اور مجھے کہا میچ پہ نہیں آئے. میں نے کہا سر میرے وہ پیپر چل رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا او تو پاگل ہے. میں نے کہا یار اس کو کیا ہوا؟ میں نے کہا پیپر چل رہے. میں نے کہا سر آئی کام کے پیپر سیکنڈ ایئر کے پیپر چل رہے ہیں. او تو پاگل ہے. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتے تنو نہیں پتا تو کی شے. تو میں اس وقت دل میں تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں کوئی بڑی شے ہوا. تو کہنے لگا گولی مار پیپر آ دوں، تنو پتہ ہی نہیں تو کی شے. خبردار آج تو بات تو چھٹی کی تھی، میچ نہیں چھٹنا، چھڑ دے پڑھائی. اور اس کے بعد پھر میری زندگی میں ایک حادثہ ہوا. جب یہ میری حادثہ کے اللہ کا انعام کے جب وہ واقعہ ہوا نا تو اس وقت میرا نام آگے جا رہا تھا، میرا نام آگے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی وقت میں نے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا اور میں پھر مدرسے کی طرف چلا گیا. تیسر صاحب اس پہ بنیادی وجہ تو میرے والد کی وفات بنی. اچھا جی، میں میرے والد صاحب کو فالج ہوا اور میں ان کی خدمت پہ لگ گیا اور میں نے کرکٹ کو متاثر کیا. رمضان المبارک آ گیا، میں نے کرکٹ کو اور کمزور کیا، وقت وہاں اور کم کیا اور والد کی خدمت پہ لگا رہا. والد کے ساتھ بڑی محبت بھری باتیں کرتا. میرے والد صاحب اللہ کے خوف میں نہ اس حال میں بھی رویا کرتے تھے، زبان سے صحیح بول بھی نہیں پاتے تھے لیکن روتے تھے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا. تو میں والد صاحب کو اس زمانے میں بھی حوصلہ دیا کرتا تھا، ابا جی آپ نمازی تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ دیکھیں قرآن پڑھتے تھے. وہ زبان کے تھوڑے سخت تھے تو مجھے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ مجھے ہلاک کرے گی، یہ مجھے تباہ کرے گی. تو ایک دن ایسی والد صاحب کے پاس بیٹھا اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے کہ یہ تباہ کر دے گی مجھے، اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے گی. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہتے کیا ہے. اشارہ کیا ہے. میں نے کہا ابا جی آپ کے پاس پیسے تھے، خود کیا کسی نے کروایا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. اشارہ کیا کہ نہیں تھے. میں نے کہا پھر کسی نے کروایا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ تو اشارہ کیا اللہ نے. میں نے کہا ابا جی جس اللہ نے آپ کو حج کی توفیق عطا کی ہے نا، وہ اپنا در اور گھر دکھانے کے بعد، یعنی اپنا گھر نبی کا در دکھانے کے بعد آپ کو محروم نہیں کرے گا. اتنی دور بلایا ہے اور خربوں نہیں کیا آپ کے کھاتے میں ہے. یہ نیکیوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. گناہ تو اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. وہ گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں ایک دفعہ بندہ کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. تیسر صاحب میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، کرکٹ کھیلتا ہوں. والد صاحب سے یہ باتیں کر رہا تھا، اللہ کی قسم میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے ایسے اشارہ کیا کہ اپنا ہاتھ دو نا. میں نے اپنے والد صاحب کو اپنا ہاتھ پکڑا دیا. وہ فالج زدہ تھے لیکن آہستہ آہستہ ہاتھ لے گئے اور میرے ہاتھ کا بوسہ لیا. اللہ. جب میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے دل نے کہا کہ اللہ نے میرے والد کو معاف کر دیا ہے. یہ روئے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے. آخری عشرہ آ گیا، میں نے ہمت کی اور اعتکاف بیٹھ گیا. میرے والد جب صحت مند تھے نا تو مجھے کرکٹ سے بہت اصرار کے ساتھ روکتے تھے اچھا اور میں کھسک جاتا تھا، نکل جاتا تھا. والدہ میری روکتی تھی کہ بیٹا پڑھ لے، میں نکل جاتا تھا. کرکٹ کے عنوان پر میں والدین سے بھی سمجھوتا نہیں کرتا تھا، مجھے اپنا کیریئر نظر آ رہا تھا. اچھا بھائی میری حمایت میں تھے، وجہ ان کو کچھ نظر آتا تھا کہ یار یہ نا اوپر جا رہا ہے. تو بھائیوں کی طرف سے جو بڑے بھائی تھے ان کی طرف سے تو کوئی رد عمل اور روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، لیکن والدین میرے والد ماشاءاللہ تہجد گزار آدمی تھے اور
قرآن بہت پڑھتے تھے، والدہ بھی بہت حیا والی اور دین کے ساتھ بہت منسلک تھیں. اس پر میں ایک بات بھی عرض کروں گا، اللہ جی میری ضرور. یادداشت میں محفوظ رہے. تو بہرحال یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، میں والد کی خاطر اعتکاف میں بیٹھ گیا، اور اعتکاف میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک کہ اللہ میرے والد کو شفا دے دے، اللہ میرے والد کو شفا دے دے. تیسر صاحب، میں اپنی اس 18-19 سالہ زندگی میں 19 سال گزر چکے تھے، شاید بچپن میں بھی اتنا نہیں رویا ہوں گا جتنا میں ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں رویا. بہت روتا تھا کہ اللہ میرے والد کو شفا دے دے. میں اتنی بات جانتا تھا کہ اس باپ کا میری ذات پر بڑا حق ہے، اس لیے بہت روتا تھا. آخری روزہ ہے، اور میں جن لوگوں کے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا وہ ایک خاص جماعت ہے، اور ان کے احباب نہ ظہر کے بعد بیٹھ گئے، اور بلکہ ظہر سے پہلے بیٹھ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے، یہ سکھانا شروع کر دیا. تو میں بھی بیٹھا، میری ذہن میں قطعاً یہ بات نہیں آئی کہ یہ کوئی میرے والد صاحب کی طرف کوئی. میں تو کہہ رہا تھا کہ اتنی دعائیں مانگی اللہ شفا دیں گے، اتنا رویا ہوں اللہ شفا دیں گے. ظہر کے بعد میں حجرے میں بیٹھا ہوں، 2-3 مقامی جو اچھے دین والے تھے وہ نوجوان آ گئے، میرا بھائی آ گئے، 2 بھائی آ گئے، بیٹھے. تو مجھے انہوں نے پہلے حوصلے کی باتیں کیں کہ پریشانی غم اللہ کی طرف سے، اور پھر جب مجھے میرے والد کی وفات کی خبر دی تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں بہت رویا، اور حالت ایسی تھی کہ میں نے اپنا سر زمین پہ مارنا شروع کر دیا، اور یہ بناوٹی نہیں تھا، زمین پہ مارنا شروع کر دیا. مجھے انہوں نے پکڑا بڑی مضبوطی کے ساتھ، لیکن میں قابو نہ ہوں، طاقت میرے اندر تھی اور ہے، قابو نہ ہوں. یہ سلسلہ ہمارا، یہ معاملہ چلا، لیکن میں نے اعتکاف توڑا نہیں. جب اذان مغرب ہوئی، مغرب پڑھی، تو میں چہرہ چھپا کے نا رومال ڈال کے گھر کی طرف دوڑا. مسجد ہی کے محلے میں ہمارا گھر تھا، اور میں جا کے پھر کبھی دیوار میں ادھر کبھی ادھر. اس کے بعد میں کچھ تھوڑی جذبات نیچے آئے تو میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا. جو باتیں میں نے اپنے والد کے کان میں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ابا جی میں آپ کے لیے اعتکاف بیٹھا، میں نے بہت رو رو کے آپ کی زندگی کو مانگا، لیکن آپ کی موت آ گئی، اور ابا جی میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تیسر صاحب جنازے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب لوگ ہیں، ہم 8 بھائی ہیں، مجھ سے ایک چھوٹا ہے، 6 بڑے ہیں. پہلے بھی بڑے جنازے دیکھے تھے، جنازوں کے ساتھ جانے کا موقع بھی ملا تھا، لیکن آج یہ جنازہ غیر معمولی تھا. ایک طرف والد کا جنازہ جا رہا ہے، اور دوسری طرف میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، ہونا تیرے ساتھ بھی یہی ہے. اچھا. ہونا تیرے ساتھ بھی یہی ہے. اور ایک بات ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ والد صاحب سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں میرے والد کو. جناز گاہ میں پہنچے، جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، قبر پر میت مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور میں گم سم کھڑا ہوں. سب چلے گئے اور میں اکیلا. چاند رات ہے، سردیوں کی راتیں تھیں، میں اکیلا کھڑا ہوں، اور بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہی کچھ ہوگا. اور ایک بات بتاؤں تیسر صاحب، اس وقت میرے دل میں بڑی شدت سے آ رہا تھا کہ کاش میں والد کے ساتھ قبر میں اتر جاؤں اور والد کا ساتھ دوں، لیکن کون قبر میں اترتا ہے؟ آج تک کبھی سنا کہ بیٹا گیا ماں قبر میں ساتھ گئی ہو، ماں گئی بیٹا چلا گیا ہو، بھائی گیا بھائی گیا ہو، بہن گئی؟ یہ صرف کیفیات ہوتی ہیں، لیکن جانے والے اپنے محب اور محبوب کے ساتھ بندہ بھی چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خیالات آتے رہے. پھر کوئی دوست آیا مجھے لے گیا، پھر کچھ اور معاملات بنے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں عربی علوم حاصل کروں. میں نا یہ جو پاکستان میں کچھ مسالک کا معاملات ہے نا، ان معاملات میں اسی وقت پڑ گیا تھا. یعنی ایک صاحب مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوسری اپنی طرف کھینچتے ہیں، تیسری اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور پھر کچھ یہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں جیسے قادیانی، وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں عربی علوم خود حاصل کروں اور خود دیکھوں کہ حق کیا ہے. اور پھر اس سلسلے میں میں مدرسے چلا گیا، اور مجھے گھر سے بھی بڑی مخالفت ہوئی. بھائیوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلا جا. میرا ایک بھائی تھا فوجی ریٹائرڈ ہے، تو وہ اس وقت فوج میں تھا. آیا کہنے لگا منیر صاحب میں سنیا کہ تسی مولوی بن جا رہے ہو. میں نے کہا جی. کہنے لگا ٹھیک ہے، تو ذرا مزاجن احمد ہے کہ جڑا کام تو سوچے نہ کردا ہے، تے پھر روکی وے تو رکدا نہیں، تے چلا جا، لیکن ساڈے ال مڑ کے نہ ویکھی.
یہ کہا ہاں ساڈے مڑ کے نہ دیکھی. اللہ نے ایک جملہ میری زبان سے نکلوایا اور میں نے کہا کہ بھائی جان مجھے بتائیں جو اللہ کو دیکھ چکا ہو، جس کی نگاہ اللہ پر جا چکی ہے، وہ آپ کی طرف مڑ کے دیکھے گا؟ 6 مہینے تو گھر میں جھنگ رہی، اور ہمشیرہ بھی مخالف ہے، بھائی بھی مخالف ہے، والدہ بھی روکتی ہے، اور والدہ بس یہ کہتی تھی بی کو مکمل کر پھر چلا جا، باقی تو سب مطلقاً روکتے تھے. میں 6 مہینے جنگ کرتا رہا بالآخر پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا اور میں چلا گیا. 2.5 مہینے میں سرگو دے رہا تھا، لیکن کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. پھر واپس آیا، وہ میں نے جو عرض کیا کہ واپس آ گیا تھا، واپس آیا تو میرے پاس وہ کٹ بھی تھی، اس میں گیند، بلہ، پیڈ، گلو سب تھے. چونکہ میں نے سوچا تھا کہ عصر سے مغرب مدرسے میں چھٹی ہوتی، کچھ کھیلوں گا. میرا سائیکل میرے ساتھ تھا. تو گھر میں داخل ہوا، ایک بھائی ملا، سلام کا جواب نہیں. دوسرا ملا، سلام کا جواب نہیں. والدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھا، سلام کیا، بیٹھا. تو میری ماں نا کن اکھیوں سے مجھے دیکھتی ہے، لیکن میں جب ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو ماں اگنور کرتی اگنور کر دیتی ہے. اور مجھ سے میری والدہ نے سوائے سلام و جواب کی کوئی کلام نہیں کیا. بڑا سخت وقت تھا مجھ پر وہ، اور اللہ نے گزار دیا. تو یہ پھر مدرسے کی طرف جانے کا یہ سب بنا. اس پر میں ایک اپنی ایک کیفیت اگر بیان کروں نا تو ضرور بڑی جی دلچسپ. ضرور. صاحب والد صاحب کی جو خدمت تھی نا، اس خدمت کے زمانے میں روزانہ خواب دیکھتا تھا. اور خواب کیا ہے کہ میں سپر مین بناؤں اور میں اپنی محلے میں گلی میں یوں دوڑتا ہوں اور یوں فضا میں ٹیک آف پرواز کرتا ہوں. ٹیک آف کر ہاں ٹیک آف کرتا ہوں فضا میں. پورا علاقہ میری نگاہوں میں نیچے. یقین کیجئے کہ وہ خواب کی لذت اتنی ہوتی تھی، اور اس کی لذت اتنی کہ ابھی بھی میرے یہ جسم کے بال گویا کھڑے ہو گئے ہیں. اتنا لذیذ خواب تھا وہ، اتنی لذت تھی اس پہ. اور میں یوں فضا میں سیر کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، اور پورا علاقہ میری نگاہوں میں. اور پھر میری آنکھ کھلتی تھی تو مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا، اور میں جلدی دوبارہ سونے کی کوشش کرتا تھا کہ خواب دوبارہ شروع ہو جائے، اور بعض اوقات دوبارہ شروع بھی ہوتا تھا. اب میں جب اس خواب کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ پرواز جو ہے نا والد کی خدمت کی برکت سے یہ دین کی طرف آنا تھا. پھر مدرسے چلا گیا. مدرسے میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد ایک بہت بڑی مسجد کی آخری صف میں ہیں، بہت بڑی مسجد کی آخری صف میں، کچھ کمزور ہیں. میں نے دیکھا، مجھے دکھ ہوا. میں نے والد صاحب کو اٹھایا کندھے پر، تو مسجد کے برآمدے میں، پھر صحن میں، پھر ہال میں، اور پھر ہال میں پہلی صف میں جا کے والد صاحب کو ادب سے بٹھا دیا. خواب ختم ہو گیا. 2002 کی غالباً یہ بات ہے. 10 سال کے بعد مجھے حج کا موقع ملا. میں میدان عرفات میں نمرہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب میں نے نمرہ مسجد کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کو کہیں دیکھا ہوا. لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ یار کہاں دیکھا ہے. سوشل میڈیا میں دیکھتا نہیں تھا. سوچ رہا ہوں کہاں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے. واللہ اچانک یاد آیا، اوہ 10 سال پہلے میں نے اسی مسجد کی آخری صف میں اپنے والد کو دیکھا تھا. تو میں نے کہا اچھا یہ اس کی تعبیر اب مجھے یہ ملی ہے کہ والد کے درجات اللہ نے بلند کر دیے ہیں. ختم نبوت کے عظیم تحفظ کے کام کی اللہ کا وجہ فضل، سے بس اللہ کا فضل کہ اللہ نے اس سب سے آخری صف جو ہے وہ کس مسجد کی سب سے پہلی صف؟ نمرہ مسجد کی پہلی صف میں میں نے اپنے والد کو خود جا کے اتارا، اور پھر یہ میں نے خواب دیکھا. میں نے دیکھ لے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج کی ایپیسوڈ سب سے حیران کن اور سب سے مان افروز ہونے والی ہے. تو یہ تو ابھی سے شروع سے یہ بات ہوئی نا تو میں اس پر ایک اور بات عرض کر دوں. تیسر صاحب اب یہ سلسلہ شروع ہوا نا تو میں اس پر والدہ کی بھی بات عرض کروں. والدہ میری پہلے تو بہت مخالف تھیں، لیکن جب میں نے لاہور میں داخلہ لیا تو جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ یا جمعے کی صبح میں گھر آتا، والدہ کی خدمت کرتا. دوستیاں یار چھوٹ گئی تھیں، اور باقی اس لیے نہیں رکھی تھیں کہ میرا ابتدائی دور تھا، وہ سوسائٹی، وہ ماحول ایسا تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ اس کی طرف چلا نہ جاؤں، راغب نہ ہو جاؤں، کمزور نہ ہو جاؤں. تو والدہ سے میرا اچھا تعلق ہو گیا. کیوں 4-5 مہینے گزرے ہوں گے یا اس سے بھی کم. میں صبح فجر پڑھ کے گھر آیا، اور آ کے میں نے تھوڑے آرام کی گھر سے لیٹا ہوں، آنکھیں بند ہیں میری، تو کسی نے میری جیب میں یوں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے یوں ہی ہاتھ پکڑ لیا، آنکھ کھولی تو وہی میرا فوجی بھائی پیسے ڈال رہے، کہتا ہے ہاتھ پیچھے کر لے. سٹوری بدل گئی. ہاں میں نے کہا نہیں چاہیے. کہتا ہاتھ پیچھے کر لے. میں نے کہا نہیں چاہیے. کہتے میں تیرا بڑا بھرا ہوں، ہاتھ پیچھے کر لے. میں نے کہا کہ بڑے بھائی جان میں تینوں کیا سی، میری نگاہ اللہ تے جا چکی ہے، پیسے نہیں چاہیے.
اس نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گا، وڈا پرا پیو دی جگہ ہوتا ہے. یہ جب بات اس تو نے اس ٹھیک طرح ہے. کی بات کی تو میں نے پھر ہاتھ چھوڑ دیا. اس نے کچھ پیسے ڈال دیے. اچھا لطیفے کے طور پر عرض کرتا ہوں شاید میں اس کو خوش بھی بہت ہوں کہ چلو پیسے مل گئے. یقیناً خوش ہوئے ہوں گے. حالات ذرا کمزور تھے لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. مجھے حضور کی ایک حدیث ذہن میں آج تک ہے. حضور فرماتے ہیں ان الاسلام بدأ غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء. اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، اسلام والے اجنبی تھے، پھر ان قریب اسلام اجنبی ہو جائے گا. فطوبی للغرباء، حضور کی خوشخبری. تو میں اسی پر خوش تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مل جائے. تو ایک دن میں والدہ کی نا خدمت کر رہا ہوں تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں اوئے مولوی. میں کہا جی ماں جی. یہ ٹون کبھی پہلے تھی نہیں، بیٹا پیارا بیٹا یہ وہ، اور بہت خوش تھی مجھ سے کہ او مولوی. میں کہا جی ماں جی. تیرا نام کی ہے؟ میں نے کہا منیر احمد. کنے رکھے ہے؟ میں کہا امی جی تسی رکھیا ہے گا یا ابو نے یا نانا نے؟ میں رکھیا ہے. میں نے کہا اچھا مہربانی تہاڈی سونا نہ رکھیا جی. پھر میری ماں جی کہتی ہے کیوں رکھیا ہے؟ میں کہا ماں جی تانوں پتہ ہوئے گا. کہنے لگی کہ تیرے سے پہلے میرے 6 بیٹے تھے، 7واں تو تھا. بتا مجھے وہ فلاں مسجد کے امام کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مولانا منیر احمد لاہوری. کہتی جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے تیرا نام اس مولانا کے نام پہ اس رکھا تھا، اور اس لیے رکھا تھا، اور اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو عالم بنا دی. تو خود مولوی نہیں بنا، یہ میری نیت نے تجھے مولوی بنایا ہے. تو خود اس ماحول کو چھوڑ کے ادھر نہیں گیا. میں تجھے جانتی نہیں تو کیسا تھا، میں نہیں جانتی، میں تیری ماں نہیں ہوں. تو میں ہنستے ہوں ماں جی میں تو گندا ہوں، آپ سے بہتر کون جانے گا. ہاں میں نے تیرا نام رکھا تھا، میری نیت کی برکت سے تو اس طرف گیا ہے. میری والدہ درجہ ثالثہ میں تھا اس وقت انتقال کر گئی. خواہشیں بڑی تھی والدہ کے لیے. تو میں نے والدہ کو بھی پھر خواب میں دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک پرانا کمرہ ہے، میری والدہ وہاں بیٹھی ہوئی. تو میں آیا تو میں نے کہا یہ میری ماں ہے. اور اس کمرے میں نے والدہ کے لیے ایک اور کمرے میں، بڑا وی آئی پی کا کمرہ تھا جناب، اس میں بیٹھا ہوں. تو وہ جو ان کی حیات میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں کے بوسے لیتا تھا اور ان کی دبانا، مالش کرنا، ان کے سر کو، ان کے پاؤں کو اپنے سر پہ رکھنا، وہی کیفیت خواب میں دیکھی. میں نے پھر شیخ الحدیث حضرت شیخ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعبیر لی. تو فرمایا کہ آپ کے مدرسے کی زندگی کی وجہ سے اللہ نے آپ کی والدہ کے درجات بلند کر دیے ہیں. والد پر بھی یہ تعبیر ملی تھی اور والدہ پہ بھی. والد کو جب خواب میں دیکھا تعبیر ملی تو اس وقت بھی سوچا تھا بس اب یہیں پر. والدہ کو جب خواب میں دیکھا تعبیر یہی ملی تو پھر کا بس اب تو پکا یہیں پر. اس دن سے مولوی منیر نے آج تک یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اللہ میں جو لفظ حرف بولوں، جو حرف لکھوں، جو قدم اٹھاؤں، جو نیکی کی نیت کروں، اللہ میری ہر نیکی کا اجر میرے ماں باپ کے نام کر دے. میری زندگی کی جہاں اور بڑی اچھی نیتیں ہیں ان میں ایک یہ کہ میں جیتا اپنے حبیب کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میں جیتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے. میں نیکی کرتا ہوں، جہاں مجھے جنت چاہیے وہاں میری خواہش یہ کہ میں والدین کے لیے کام کرتا رہوں. تو یہ اسباب تھے اور پھر اللہ نے وہاں جمنے کی توفیق دی اور چل رہا ہوں. مزہ آ گیا. لیکن بات پھر اب اگلی طرف چلی گئی. جی مولوی تو ٹھیک ہے، بننے کا سفر شروع ہو گیا. جی بھائی. لیکن تحفظ ختم نبوت کا محاذ یہ ہی کیوں چنا؟ مدرس بھی بن سکتے تھے، شیخ الحدیث بھی بن سکتے تھے آگے جا کے، اور بھی بڑی اس میں شاخیں ہیں دین کی، مفسر بن سکتے تھے. یہ جو چنا تو کیا کسی کا بیان سن کے متاثر ہوئے یا کسی شخصیت کو مل کے متاثر ہوئے یا کوئی اور وجہ بنی اس طرف آنے کی؟ تیسر صاحب یہ تو بڑا دلچسپ سوال ہے اور پھر یہ میرے مشن سے تعلق بھی رکھتا ہے. مجھے لوگ اسی مبارک نسبت کی واسطے سے ہی جانتے ہیں. اس سوال کا جواب بھی نا کالج سے شروع ہوتا ہے. یعنی پھر جائیں واپس جائیں. پہلی جماعت سے 2nd ایئر تک میرے ساتھ ایک قادیانی پڑھتا رہا ہے، اس کا نام تھا مسعود احمد. اچھا، پہلی سے 2nd ایئر آپ کو پتا تھا؟ کیونکہ وہ چھپاتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا قادیانیت کیا ہے. اور 2nd ایئر کی بات ہے جب اس نے مجھے قادیانی ہونے کی دعوت دی. میرا ان کے گھر آنا جانا اچھا اور اس سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا. 2nd ایئر میں اس نے مجھے قادیانی ہونے کی دعوت دی
اور اس نے اچھا میں نے اسے اسٹیٹ میتھ اکاؤنٹنگ پڑھایا کرتا تھا. وہ غریب تھا اور ذہنی طور پر کمزور تھا. ہم نے اس کا نک نیم رکھا ہوا تھا کگو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کمزور آدمی تھا, کگو تھا. لیکن مذہب کے معاملے میں اس کا مطالعہ تھا, شاطر تھا. وہ مجھے قادیانیت قبول کرنے پر آمادہ کرتا تھا. اگر میں اس کی باتوں کو شیئر کرنا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. ظہور مہدی کے عنوان پر اس نے مجھ سے بات کی, ختم نبوت کے عنوان پر اس نے مجھ سے بات کی, رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر اس نے مجھ سے بات کی, اور بہت سے شکوک و شبہات میرے ذہن میں بھی آئے. ادھر کلب کھیلتا تھا تو ایک لڑکا تھا, اللہ اسے جزائے خیر دے, وقار احمد, فاسٹ بولر تھا. میں نے ایک دن اس کو بلایا تھا, تو میرا سینئر لیکن میں نیٹ رنر بن چکا تھا, تو میں نے اسے بلایا, بال دی, تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یار اس سے کچھ پوچھو. میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا یار وقار, ایک بندہ نا مجھ سے, کچھ لڑکا ہے میرا دوست ہے, کچھ باتیں کرتا ہے, اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو, کوئی جواب ہے, اس کے سوالات کے جوابات آتی ہوں تو مجھے بتائیں کون سے سوالات ہیں. میں نے جب اس سے کچھ ذکر کیا تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قادیانی ہے. میں نے کہا قادیانی کون ہوتے ہیں؟ چونکہ وہ قادیانی جو تھا وہ مجھے کہتا تھا احمدی, ہم احمدی ہیں, ہمارا مذہب احمدیت ہے. تو اس نے کہا قادیانی. میں نے کہا قادیانی کون ہوتے ہیں؟ اس نے پھر کہا کہ مجھے تو تفصیلات کا پتہ نہیں, بس اتنا پتہ ہے کہ جس کو یہ مانتے ہیں اسے نبی اور رسول مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, اور جس کو یہ مانتے ہیں وہ لیٹرین میں گر کے مرا تھا. اس پر اس نوجوان وقار نے مجھے ایک شعر یاد کروایا, وہ میں دی مرزا فائلز میں اس کو شاید بیان کر جاؤں, ابھی اس نہیں کرتا. وہ شعر یاد کرو, اس کا حاصل یہ تھا کہ مرزا نبی کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو بیت الخلاء میں گر کے مرا تھا, المشہور ہے. میری اپنے علاقے کی مارکیٹ میں اسی قادیانی سے بات ہوئی, تو اب مجھے حوصلہ نہ ہو کہ میں اس کو وہ شعر سناؤں اور اس کو وہ باتیں کروں, چونکہ یہ تو اسے مذہبی پیشوا مانتا ہے. اللہ نے پھر کرم کیا, یہاں مجھے حوصلہ ہوا. میں نے کہا یار دیکھو گو, مسئلہ میرا نہیں, گل میری نہیں, کسی نے میں ذکر کیتا ہے, انہیں من جواب سے کچھ گلا کیتی ہیں, کون سی باتیں میں نے بتا دی, اور وہ شعر بھی پڑھ کے سنا دیا. وہ قادیانی یہ سمجھا کہ اس کا کسی مولوی سے رابطہ ہو گیا ہے. اللہ کی قسم اس نے مجھے قادیانیت کی دعوت دینا بند کر دی. کتنا اہم پوائنٹ ہے. دعوت دینا بند کر دی. میرے سگے ماموں عالم دین ہیں, پیر غلام حبیب صاحب, پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں. میرے ایک ماموں والدہ کے کزن مرشد عالم پیر غلام حبیب صاحب کے خلیفہ ہیں, شیخ الحدیث ہیں, وفاق المدارس کے مسئول ہیں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب, غلام مرتضیٰ صاحب, اور دوسرے ماموں مولانا فاروق صاحب. میرے والد تہجد گزار, والدہ حیا والی. میں اپنی مسجد میں ایک جماعت کی کتاب کا درس دینے والا, ہاں کچھ نہ کچھ درس دیتا تھا جب کبھی موقع ملتا. لیکن قادیانیت کے حوالے سے مجھے کوئی معلومات نہیں تھی, ختم نبوت کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھیں. تیسر صاحب میں یہاں کنارے سے اسلام کے کنارے سے واپس آیا ہوں, اگلی سرحد قادیانیت کی تھی, میں یہاں سے واپس آیا ہوں. ذہن میں قادیانیوں نے مجھ پر محنت کی ہوئی تھی. جب میں مدرسے گیا تو مدرسے جانے کے بعد مجھے یہ بھی تھا کہ میں نے نا ایک قادیانیت کی کھوج بھی لگانی ہے کیا ہے, اور ساتھ یہ نیت تھی کہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں قادیانیت کے خلاف کچھ لکھوں گا بھی, چونکہ میرا تو ایمان خراب کر بیٹھتے. اور میں بعض اس زمانے میں سوچا کرتا تھا کہ اگر خدا نہ کرے میں قادیانی ہو جاتا تو میرے اندر ایک مزاج ہے کہ جو کام کرنا نا پورے طور پر کرو. تو قادیانی ہو جانے کے بعد نعوذ باللہ میرا پہلا ہدف میری ماں ہوتی, اور ماں بھی تو 3 سال بعد فوت ہو گئی تھی. میرا ہدف میرے بھائی ہوتے اور ماں قادیانی ہو جاتی, پھر مجھے اللہ بعد میں ہدایت بھی دے دیتا. تو میرا یہ پچھتاوا ساری زندگی نہ جاتا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں اتارا ہے. اللہ نے کرم کیا تھا کہ میں مدرسے گیا, پڑھنا شروع کیا, اور مدرسے میں ہی مرکز سراجیہ گلبرگ میں صاحبزادہ رشید صاحب, خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب کا فیض, وہاں سے لٹریچر شائع ہوتا تھا, تو میں وہ لٹریچر لے لیتا تھا, منگوا لیتا تھا, اور مدرسے کے طلبہ میں تقسیم کرتا تھا, اور کہتا تھا اسے پڑھو اور پڑھ کے مجھے دو, میں دوسرے کو دوں. پھر اور لڑکوں کو بھی ذوق ہوا, وہ بھی لٹریچر منگوایا کرتے تھے. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں نے خود لکھ کر بھی چھاپنا. اور ایک لٹریچر مجھے ملا, میرے بڑے محسن ہیں جناب طاہر عبدالرزاق صاحب, اس لٹریچر کا نام تھا نوحہ. وہ میں نے پڑھا, میں رویا. میں نے اس کو سنبھال لیا, ایک طالب علم کو دیا پڑھنے کے لیے, واپس دوسرے کو پڑھنے کے لیے, واپس تیسرے کو پڑھنے کے لیے, واپس. پھر ایک طالب علم ایک عثمان علی تھا, اس کو دیا, اس سے گم ہو گیا.
مجھے بڑا دکھ ہوا اور میرے ذہن میں تھا یہ جب وسائل آئیں گے نا، پیسے آئیں گے تو اس کو چھاپوں گا. تو یہ معاملات چل رہے تھے. کسی کو خبر نہیں تھی کہ میرا ماضی قادیانیت سے متاثر رہا ہے. میرے شیخ، موجودہ شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب، ان سے بھی میرا بہت گہرا تعلق نہیں تھا. ایک پس منظر میں واقعہ تھا تو حضرت یہ سمجھتے تھے شاید یہ دین کی خدمت کا ذوق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے. تو حضرت نے مجھے ایک دن بلایا، ہمارے ادارے میں عبداللہ ابن عمر میں تشریف لائے تھے، بلایا کہ بھائی منیر کو بلا کے لاؤ. میں آیا تو مجھے فرمایا کہ دو چار باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ کے علاقے ٹاؤن شپ میں قادیانی کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے خلاف کام کریں. وہیں پر موجود تھے مولانا عزیز اللہ صاحب، حضرت کے خادم رہے، ڈرائیور رہے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ان کی ملاقات سید انیس شاہ سے کروا دے تو کام آسان ہو جائے گا. اچھا، یہ انہوں نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے کہا. اچھا. سید انیس شاہ سے کروا دے، وہ بھی اس کام کے ساتھ منسلک ہیں، تو کام آسان ہو جائے گا. چنانچہ 2-3 دن کے بعد حضرت دوبارہ تشریف لائے تو حضرت کے ساتھ دو طالب علم تھے، ایک سید انیس شاہ صاحب جنہیں آپ آج مولانا انیس شاہ صاحب کہتے ہیں، اور ایک کاشف جنہیں اب مفتی محمد کاشف کہتے ہیں. یہ دو تھے. ان سے میری بات چیت تو انہوں نے کہا ہم آپ کے علاقے میں آ جاتے ہیں تو آپ معاونت کریں. چنانچہ پھر اگلا دن جمعرات کا تھا. جمعرات کو یہ آگے ٹاؤن شپ میں میرے علاقے میں، اور وہاں سے پھر ہم نے ختم نبوت کے کام کی بنیاد رکھی. اور چونکہ میں لاہور کا تھا، وہ دونوں دوست سرگودا کے تھے، تو وہ جمعرات کو آتے. ہم لاہور میں جو میرے تعلقات تھے ان تعلقات والوں کے پاس جاتے، اور یہاں سے پھر عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ہم نے کام شروع کیا. اور اس وقت مفتی کاشف صاحب، کچھ اور ساتھی بھی آئے، پھر عبداللہ ابن عمر کے طلبہ بھی جڑے، جامعہ مدنیہ کے طلبہ بھی جڑے. تو یہ ابتدائی طور پر چند ساتھی تھے. ہم نے خود ہی اپنے پیسے لگائے، فنڈنگ کی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلا اور پھر وہ چلتا گیا. بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ہم پہنچتے جا رہے ہیں. تو آپ کی انفرادی ختم نبوت کی محنت سے اب ہم تحریکی جو محنت ہے اس کی پہلے سمجھ دن پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہاں میرا بہت ہی بلکہ سب سے انٹرسٹنگ سوال شاید ہو وہ آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ کی لائف ہے اس میں بہت سے تکوینی امر نظر آ رہے ہیں کہ آپ کرنے کچھ جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو ہر جگہ وہاں سے کھینچ کے نکال کر تو ایک جہاں اس وقت آپ الحمدللہ موجود ہے، وہ اس کی طرف ہی آپ کو مولڈ کرتے گئے اللہ پاک. ایون آپ کا کرکٹ بھی اس طرف ہی آ گیا، والدہ اور والدین کے ساتھ تعلق بھی اسی طرف آ گیا. جی آپ نے بالکل صحیح جواب وہی دینا، ذرا تھوڑا ریکال کر لیں. تحریکی زندگی میں آگے تحفظ ختم نبوت کی شاہ جی سے مل لیا، مفتی کاشف صاحب سے مل لیا، اس وقت کیا کام شروع کیے؟ اور سچی بات جو مجھے بہت انٹرسٹ ہوتا ہے ایسی بات کا، کیا سوچا تھا اس وقت؟ یہ منیر احمد علوی سوچا تھا یہ بن جائیں گے دنیا بھر کے ممالک میں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں قادیانیت کو دعوت اسلام پہنچے گی، کہ یا سوچا تھا بس پوسٹر لا کے ہی مر جاؤں گے، یا کیا کچھ تھی پھر بھی کہ نہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ تیسر صاحب، یہ بہت انٹرسٹنگ ذہن میں وسعت وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. اس وقت میرے تمام دوستوں میں شاید کسی کو بھی اندازہ نہ ہو کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. نہ تو دیکھیں میرے والد فوت ہو چکے ہیں، وہ ایک سرکاری ملازم تھے، ان کا تو پس منظر دینی نہیں تھا. باقی دوست بھی ایسے ہی تھے، کوئی دینی پس منظر دینی گھرانے والے نہیں کہ والد عالم فاضل ہوں، کوئی تحریکی تنظیمی ہوں. ہم جو چند ساتھی ملے تو ایک تکوینیات آپ نے کہا نا، تو شاید یہ تکوینی ایک معاملہ ہوا کہ وہ جو قادیانی تھا نا، وہ کالج والا کگو میں جمعرات والے دن گھر پہنچا تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یار تیرا دوست جڑا نا مسعود احمد وہ آیا سی اور کہہ رہا سی کہ یار ٹھیک ہے منیر مولوی بن رہا ہے، لیکن انہوں کہا یار ملیا تے کرے نا، وہ تے ملن تو بھی چلا گیا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 4 سال ہو چکی ہیں کبھی وہ آیا نہیں، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں تعلق توڑ چکا ہوں. خیر جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے میں اس کے پاس پہنچا. وہ پینٹنگ کا کام پینٹر تھا، بیٹھے ہیں. تو پہلے تو تھوڑا گھبرایا میرا حلیہ دیکھ کے. اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا مجھے ایسے حلیے میں، پگڑی کرتا داڑھی. تو کیا مارا ہی نہ پڑ گئے. میں نے نا حضرت اسے نہ 5 منٹ میں نہ کھینچ لیا، 5 منٹ تقریباً. میں نے کہا یار مسعود کگو میں وہی منیر ہاں، وہ کالج والا، وہ میدان والا، بس مولویوں چ پھنس گیا وہاں. تو
تو ہوں مولویاں جو نکلے نا تو مولویاں نے کوئی علاج کرنا ہے اس کر کے میں اینا جو نکل نہیں میں ان میں سے واپس نہیں آ سکتا پھنس چکا ہوں اور پھر دو چار ادھر ادھر کی جیسے گلی محلے کے لڑکے کالج کے لڑکے باتیں تاکہ قریب ہو اس کو ہو گیا کہ یار بس لفافہ ہی ہے مطلب اوپر سے لبادہ پرانا منیر ہی ہے پرانا منیر ہے میری اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا پھر اس کے ذریعے سے میں پہلی بار چناب نگر گیا یہ میرے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ٹرن چناب نگر گیا اور چناب نگر جو میرے رفیق تھے جو میرے ساتھ ایک دوست تھے مولانا محمد انور صاحب میرے ہم سبق وہ بھی میرے ساتھ تھے ہم چلے گئے وہاں جا کے ایک مربی سے بات ہوئی اس کو زیر کیا الحمدللہ اس کا نام تھا حافظ مظفر حافظ برائے نام لگا دیتے ہیں یہ اس سے میری بات ان کا بڑا مشہور مربی جی اس سے ٹاپ کا مربی ہے ابتدائی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی وہ مجلس انصار اللہ کا کوئی بڑا بھی ہے اس سے میری ابتدائی بات کی ہوئی کہ میں نے اس قادیانی اپنے دوست کو کہا تو مجھے ربوہ لایا ہے میں نے سوچا تو کوئی روحانی مرکز ہوگا یہاں تو پینٹوں والے اور ٹائیوں والے اور یہ عجیب لوگ ہیں اور نقاب بھی دیکھو لڑکیوں نے کیسے کی ہیں اس سے تو انٹریکشن ان کی طرف زیادہ ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیا میں بچیا ہے کہتے میں تو ایسی مول دا ہاں میں کہ پھر بچیا نہیں ہوئے گا تو وہ کھینچنی سی ہنسی کر گیا اچھا وہ مجھے نا چپ کر کے لے گیا مربی کے پاس اس کے پاس کوئی یونیورسٹی کے طلبہ آئے ہوئے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ جی اس کے کچھ سوال ہے میں نے کہا کہ سوال جی پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے چہرے ویسے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خلافت چہروں پہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی اچھا اس کے وہ مظفر کی داڑھی نہیں تھی چھوٹی چھوٹی ہے کہنے لگا یہ کیا ہے میں کہا شیو ہے میں کہا بچے سے پوچھو داڑھی نہیں ہے آپ شدت پیدا کرتے دین میں کہا وہ تو تسی پیدا کی تھی کون سی میں نے کہا چندوں کا نظام لازم نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ لازم ہے میں نے کہا یہ تو لازم نہیں ہے تو اس سمجھا کہ شاید اس کو مطالعہ کہتے اس کو اوپر لے جاؤ اوپر ایک تگڑا مولوی بیٹھا مربی بیٹھا ہوا تھا میں اپنے طلبہ میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا پیٹ اتنا باہر تھا کہ اس کو کتاب رکھنے کے لیے تپائی اور ٹیبل کی ضرورت نہیں تھی وہ یہی کافی تھا اس سے بات چیت ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے وہ آپ کے دلچسپ مناظروں میں آپ کو لے لیں گے نا وہ ٹھیک ہے وہ میری اس کے ساتھ بات کی گھنٹہ ہوئی لاجواب ہوا پھر مبشر کالو اس کے ساتھ میری تیسری نشست ہوئی اس نے عقیدہ ختم نبوت پر بات کی تو بات کہیں ایک جگہ جا کے رک گئی اور میں نے کہا میں آگے مطالعہ کر کے آؤں گا پھر میں واپس آیا یہ وہی ہے جو جلسہ سالانہ میں بھی جو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے وہی کہتا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو جنہیں خواب سنا کے انہیں کیا کہ چندے یہ وہ ہے یہ وہی ہے تو آپ کی اتنی چھوٹی ایج میں ان کے سب سے ٹاپ کے جو پادری نمبر 1 سے بات ہو گئی بھائی تیسر صاحب یقین کرے یہ بھی وہ ٹاپ یہ بھی پھر آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے یہ اللہ کا کرتا ہے ایسا تیاری کروائی بڑا فائدہ ہوا یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ آپ اس ایج میں تو مبشر کائل کو دیکھا نا وہ جانتا ہوں کہ جلسہ سالانہ میں مرزا مسرور کے بعد جس کو باری لگ جاتی ہے بیان کرنے کی تو قادیانیہ کا کوئی بانگڑو تو نہیں ہوئے گا نا بانگڑو ہی ہے علم کے لحاظ سے قادیانیوں کا بانگڑو تو نہیں ہے قادیانی تو اسے بڑا کچھ سمجھتے ہیں تو ویسے ایک گو ہو گیا ایک بانگڑو ہو گیا ہاں اس کے بعد پھر میں واپس آیا اس میں بھی کچھ واقعات بڑے وہ بھی سمجھے کہ تکوینی معاملات تھے وہ ہوئے پھر میں نے یہاں پر ایک علاقہ ہے لاہور کے قریب وہاں ایک مربی تھا اس کے ساتھ تعلق بنایا اس کے پاس آنا جانا رکھا اس سے تحقیقات کی مزاج سمجھا نظام سمجھا اور قادیانیت پڑھی پھر لاہور کے مختلف اداروں میں یہ گڑھی شاہو میں ہے ماڈل ٹاؤن میں ہے ٹاؤن شپ میں ہے ان کے اداروں میں جاتا رہا یہاں بھی پھر ایک اور قادیانی تھا میں قصداً اس کا نام نہیں لیتا اس قادیانی کے پاس جانا شروع ہوا چلیں میں لے دیتا ہوں طاہر وڑائچ نامی وہ مرزا طاہر کا دوست تھا اس کے پاس جانا شروع ہوا اور ان ساری ملاقاتوں کی غرض جو تھی نا وہ یہ تھی کہ مجھے ایک قادیانیت صرف وہ نہ ملے جو کتابوں میں موجود ہے بلکہ ان کا نظم بھی ان کا مزاج بھی اور کس طبقے میں کہاں کیا کام کر رہے ہیں ٹاپ ٹو باٹم اب اس کو سمجھ ہے ہاں کہ میں صرف کوئی چیز آپ سے پردے میں نہ رہے بالکل ایسا ہی کہ تقریر کسی کی سن کر یا اپنی کسی بزرگ کی تحریر پڑھ کر اس کاز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا نہ بناؤں ایک طرف میرے محبوب کی نسبت ہے وہ جی جان سے عزیز ہے لیکن دوسری طرف میرا اپنی تحقیق جس کے مقابلے میں کام کرنا جا رہا ہوں صرف نعرے کی بنیاد پر نہ ہو تحقیق کی بنیاد پر ہو نظریے کی بنیاد پر ہو فہم کی بنیاد پر ہو فتنہ خوب سمجھا 2-2.5 سال تک میں چناب نگر آتا جاتا رہا حلیہ یہی تھا
ان کو یہ تاثر تھا کہ شاید اللہ نہ کرے، یعنی وہ سمجھتے شاید یہ کوئی قادیانی ہو جائے گا، کڑی مچھی ہے پھڑ لیں گے، تو وہ ان کا سمجھ لالچ بھی ہوا کہ چلو ایک مولوی آ گیا، مولوی آ جائے گا، اس کو بطور مثال پیش کر سکیں گے، دیکھو جی یہ مولوی ہے، تو یہ دیکھو جی دیوبندیاں دا تو فلاں دا فلاں دا، وہ ان کے ذہن میں تھا۔ وہ برل آتا جاتا رہا، وہ میرا بڑا دلچسپ زمانہ ہے۔ اس زمانے میں مجھے وہاں بہت سے مربیوں سے بات چیت کا موقع ملتا رہا، اور ایک طرف وہ محنت تھی، اور دوسری طرف میرے جو دوست ہیں مولانا سعید انیس احمد شاہ صاحب، میرے دوست ہیں مولانا احمد علی صاحب، اور اسی طرح بھائی مولانا عبدالرؤف صاحب، اور کچھ ایسے قدیم ساتھی تھے۔ ان کے ساتھ مل کر لاہور میں ہم نے ایک محنت کا میدان بنایا۔ اس وقت ہمارے پاس سواری نہیں تھی، تو میں اپنے بھائی سے موٹر سائیکل لیتا تھا، اور اس کی موٹر سائیکل لے کے پھر ہم سفر کیا کرتے تھے، جب نہیں ہوتی تھی تو پیدل ہی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بھی ہم پیدل گئے، پھر قادیانیوں کا ایک مرکز تھا ماڈل برکت مارکیٹ، وہاں بھی شاہ صاحب مولانا شاہ صاحب اور میں چلے گئے، اور اس طرح پھر یہ ہم اجتماعی طور پر مل کر محنت کرتے رہے۔ یعنی جمعرات کو مولانا نیشا صاحب اور 3-4 دوست آ جاتے، اور میں ادھر مدرسے سے آتا، قیام میرے گھر، میں اس پر نہ دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کو، کہ ایک گھر کے اندر وہ 3 بھائی شادی شدہ تھے، اور ایک کمرہ انہوں نے وقف کر دیا ختم نبوت کے لیے۔ اللہ کی قسم حضرت، کبھی بھی انہوں نے ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی کہ ہوں یار 10 مولوی آ گئے، ہوں 15 آ گئے، کھانا پینا ناشتہ سب کچھ وہیں پر چل رہا ہے، سب کچھ کہنا آسان ہے، اور دیکھیں وہ میرے بھائیوں کا پس منظر بھی دینی نہیں تھا۔ آپ میرے بھائیوں سے ملے ہیں کچھ کے اب داڑھیاں الحمدللہ ہیں، دین سے محبت بھی ہے، لیکن اس وقت وہ اس مزاج کے نہیں تھے، ابھی تو وہ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، پھر میرے بھائی کا کام تھا وہ موٹر سائیکل پہ جانے لگتا، یا اچھا اسے خبر ملتی تھی کہ منیر آ رہا، اس کے دوست آ رہے ہیں، تو وہ رک جاتا تھا، وہ کہتا تھا مالی تنگی قبول ہے، لیکن یہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرنے والے ان کو تنگی ہو یہ قبول نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اور میرے دوستوں کے جتنے کام ہو رہے ہیں، ہم ابھی مولانا نیشا صاحب ملیشیا گئے، انڈونیشیا گئے، میں خود افریقہ کے ممالک میں گیا، پھر یہ ساتھی جتنے شہروں میں کام کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو اجر و ثواب مل رہا ہے تو میرے گھر کی میری بھابھیوں کو بھی مل رہا ہے، میرے بھائیوں کو مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنا گھر ختم کا مرکز بنا دیا۔ 1-1.5 سال کے بعد میری شادی ہو گئی، پھر مجھے الگ رہائش مل گئی۔ اللہ میری اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے، میں چونکہ پھرنے والا آدمی اور طالب علم، اس نے اپنے کانٹے اتار کے دیے، اس نے اپنے گلے کا لاکٹ دے دیا، اس نے اپنے کڑے دے دیے، اس نے ایک ایک کر کے اپنا سامان مجھے دیتی رہی، اور 1-2 چیزیں تو میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے بیچی، باقی چیزوں کا علم نہیں، اور میں وہ بیچتا رہا، اور اپنے گھر آنے والے ختم نبوت والے مہمانوں کو کھلاتا رہا۔ میری اہلیہ کی ایک ہی بات مجھ سے ہوتی تھی، ختم نبوت والے یہ آپ نے مجھے بتایا کہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے مہمان ہیں، میرا بیٹا فاقے کے ساتھ رہ سکتا ہے، میں اور آپ فاقے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، حضور کے جو مہمان ہیں اور حضور کے جو خادم ہیں یہ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ کھلاتے ہم وہی دال روٹی تھے، جو کوئی چائے شائے کے انتظام ہو جاتا وہ کرتے تھے، لیکن بے تکلف یہ چلتا رہا۔ 3 کمروں کا میرا ایک گھر تھا، چھوٹے کمرے، جتنے ایریے میں ہم بیٹھے ہوئے نا، تقریباً 1 کمرہ، شاید آپ نے دیکھا ہو ٹاؤن شپ والا، میں بالکل میرے مائنڈ میں وہی چل رہا ہے، 3 کمروں، اور میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، یار ناظرین بیچارے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، مجھے ذرا کہہ لینے دیجئے کہ ناظرین بیچارے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، شبان ختم نبوت کے سارے لوگوں میں سے صرف وہ چند لوگ سمجھ پائیں گے جنہوں نے وہ کمرہ دیکھا ہے، اور بس وہ آپ نے تو آسانی سے کہہ دیا سلوٹ ہے میری بیگم کے لیے، لیکن میری میں نے جو سنا ہے باقی پرانے حضرات ظفر صاحب ہے نا اپنے ساتھی، جی مجھے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ منیر تم نہیں چلتے، تمہاری اہلیہ تمہیں چلاتی ہے۔ شک کی کوئی نہیں، میں اس وقت نہ سمجھتا تھا ویسے ہی کہتے ہیں کہ گھر والی کا خیال رکھیں۔ جب میں تھوڑا کام میں اور پھرا ہوں، لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں چلتا، میری اہلیہ چلتی ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس نے ختم نبوت والوں کا بہت ساتھ دیا، میرے گھر میں نیچے یعنی گھر دیکھا ہوا میں نے بن گیا، لیکن پھر میں دوبارہ واپس آؤں، کوئی بھائی نہیں جس نے کبھی ماتھے پہ شکن ڈالی ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی اعتراض کیا ہو، زبانیں چپ،
غیر لڑکے غیر لوگ گھر میں آ رہے ہیں، اجتماعی سیڑھیاں تھیں نا، آ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کبھی کہے کہ یار مولانا صاحب تو چپ کر کے اتنے جا رہے ہو، ہوں 5 بندے جا رہے 10 بندے جا رہے، نہیں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے ہیں۔ میں آج بھی اپنے بھائیوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، اپنی گھر والے، تو بہرحال یہ ہماری ابتدا تھی، اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے تیسر صاحب، لیکن ایک بات میں نے اس وقت طے کر لی تھی کہ اب میرا جینا مرنا، اب میرا سونا جاگنا، اب میرا بولنا چلنا پھرنا کھانا پینا سفر حضر تعلقات صلاحیتیں سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ ایک تو میرے شیخ نے بھی مجھے فرمایا، میرے شیخ اول حضرت شیخ صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ اچھا جی، انہوں نے بھی فرمایا کہ بس اس کام کے ساتھ جڑے رہو۔ پھر میرے استاد محترم موجودہ شیخ مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس کام کے ساتھ جڑے رہو۔ پھر کچھ اور معاملات تھے، کچھ میں ایک لفظ بول دیتا ہوں، تفصیل نہیں بتا پاؤں گا، کچھ اسی وقت بشارات ایسی ہوئی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا پختہ ہو گیا، ہاں اب کہیں نہیں جانا، بس جنون اب ہو گیا۔ اسی لائن پر رہنا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کریم نے توفیق دی، تال چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موت تک چلاتا رہے۔ آمین، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے آمین، شاگردوں کو بھی آمین، آمین، چلاتا رہے۔ آمین۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ میرا موسٹ انٹرسٹنگ سوال، وہ اس کا آپ نے بھی جواب دیا تفصیل سے، لیکن اس پہ معذرت کرتا ہوں، واپس آتا ہوں کہ اس کو ذرا سیکنڈ موسٹ انٹرسٹنگ کر لے، اور اب جو پوچھنے لگا ہوں وہ اس سے زیادہ، بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے جو صحیح کیتھارسس کر سکتا ہے، وہ سوال اب میرے ذہن میں آیا ہے۔ ہم نے بھی ہمیشہ سے دیکھا ہے زندگی میں، کوئی کمال کا رائٹر ہے جی تو وہ رائٹر ہی مرتا ہے، اسی میں کمال نام پیدا کرتا ہے۔ جی کوئی بہترین مقرر ہے اور سپیکر ہے تو اس کی مرنے کے بعد بھی اس کی تقاریر کی جو دھومیں ہیں وہ مچتی رہتی ہیں، اور اسی طرح کوئی بہت بڑا مناظر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مناظرے کی لائن کے علاوہ اس کا کوئی اور تعارف قائم ہی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ہے میرا سب سے موسٹ انٹرسٹنگ سوال کہ آپ کو ہم نے بھی دیکھا ہے، اب تو آپ یوٹیوب پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، اور یہ بات ذرا اس کو بھی بہت غور سے سوچ کے اس کا جواب دے۔ رائٹر آپ نے لکھا، تو یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، کتاب لکھی تو اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، احمدیت اسلام کیوں نہیں، قادیانیوں سے 420 سوالات، رائٹر، مناظر، مقرر، تحریکی، لیڈر، نائب امیر، تیسر صاحب عادت بس کرنا۔ ہاں تیسر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ میرا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان وہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ اس پر آپ کو بہترین جزائے خیر دے، لیکن میں دل سے کہوں تو میں اپنے آپ کو خطیب نہیں سمجھتا، نہ میں مصنف سمجھتا ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو مناظر سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بس ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے لگا ہوں۔ بہت ابتدا کی بات ہے، میرے ایک دوست نے، میرے جماعتی ساتھی نے مجھے بڑی سختی سے کہا کہ تم نے صرف پرنٹنگ کا کام کروانا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ بیان کرنا ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ بس میرے ابتدائی دوست تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں بک چکا ہوں، بکے تو بہت پہلے، لیکن اب نیت کر چکا ہوں، میں لکھوں گا بھی، بولوں گا بھی، پھروں گا بھی، مارکیٹ میں ان کے لیے جاؤں گا بھی۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلی جو تحریر لکھی بڑی مشکل لکھی، اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو ایک لٹریچر لکھا، اس پر پھر مجھے ایک بشارت ہوئی، اس بشارت نے میرا حوصلہ اور حوصلہ بڑھا دیا۔ شرح صدر تو مجھے پہلے تھا کہ میں نے کرنا ہی ان کے لیے، مجھے نہیں لکھنا آتا میں تب بھی لکھوں گا، مجھے نہیں بولنا آتا میں تب بھی بولوں گا، مجھے بات چیت مناظرہ مباحثہ نہیں آتا تب بھی مناظرہ کروں گا، مجھے دعوت ایمان کا سلیقہ نہیں تب بھی دوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا رہے گا۔ تو یہ اس وقت کی نیت تھی، چلا۔
باقی جتنی بھی کتابیں ہیں جو معروف ہوئی ہیں، جیسے آپ نے کہا احمدیت اسلام کیوں نہیں، ذہن میں ایک بات تھی کہ اس پر باقاعدہ کتاب نہیں. میرے محترم متین خالد صاحب کا احمدی دوستوں تمہیں اسلام بلاتا ہے ایک رسالہ ہے ضخیم، پھر اس کے ساتھ قادیانی کتابوں کا عکس لگایا تو ایک کتاب کی صورت بنتی ہے. اسی طرح حضرت شیخ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، رسالہ ہے. تو میں نے کہا تھا کوئی کتاب ہو جس میں پوری قادیانیت آ جائے، تو لکھوں کہاں بیٹھ کے. اللہ نے مجھے توفیق دی 2016 میں حرمین شریفین جانے کی، تو میں نے وہاں روضہ پاک کے قریب بیٹھ کر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا. اس کا مقدمہ لکھا اور بند کر دیا، اور حضور سے عرض کیا حضور آپ کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، اور جو امت کٹ چکی ہے آپ سے اس کو جوڑنے کے لیے ترتیب دینے لگا ہوں، دعا فرما دے. پھر اپنے اعمال میں لگا رہا. حرمین شریفین سے واپس آیا تو لکھنا شروع کیا، تو لکھتا ہی چلا گیا. میرے مولانا نیشا صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ آپ نے لکھا ہے. میرا بھی یہی، میں نے بھی کہا ہوا یہ، میں نے بھی اچھا، کہا. میں خود کہتا ہوں کہ واقعتاً میں نے نہیں لکھا. یہ تو در پاک کا فیض وہ مجھ گندے کے ذریعے سے جاری ہو گیا. پھر ناموس رسالت پر لکھا تو وہاں جا کے حقوق نبی علیہ السلام کے حقوق پر لکھا. وہ شروع یہاں کیا تھا، لیکن جو بھی لکھتا تھا دربار رسالت میں بھیج دیتا، وہاں میرے دوست پڑھ کر سناتے، پھر اس کی الگ سے ایک معاملات چلے. تو یہ ان کا فیض ہے. باقی نیت ہے، اور یہ نیت تا حیات میرے ساتھ ہے، اور اسی پر میں کاربند ہوں. اس سلسلے میں اگر آپ مجھے روکیں تو میں نہیں رکنے والا. اس سلسلے میں مجھے میرا استاد روکے تو میں نہیں رکنے والا. کیوں؟ میرے استاد پر، میرے پیر پر، میرے والد پر اور تمام انسانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق غالب ہے. ان کا حق زیادہ بھی ہے، پہلے بھی ہے. اس لیے کوئی میری غلطی نکالے تو اصلاح کروں گا، لیکن اس کام کو اپنا دیا ہے تو وہ بس یہ میں واپس عرض کرتا ہوں، بس یہ میرا کچھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کا فیض ہے، اور انہی کے در پاک کا یہ فیض ہے. میرے پلے کچھ نہیں ہے. نیت میں نے ضرور کی تھی اور کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ انہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. آپ چونکہ ایک رائٹر، بہت قادیانیت کے اس عنوان پہ، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ آپ ایک الحمدللہ ایک چوٹی کے رائٹرز میں سے ہے. تو اب میں آپ کے وہ جو 3 بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو سیکشن ہیں جس میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہے، تو ان سے ذرا تھوڑے مخصوص قسم کے تینوں کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے تحفظ کے کام کرنے والے کارکنان کے لیے بہت ایک مشعل راہ ثابت ہو. تو پہلے لیتے ہیں آپ کی رائٹنگ سکلز کو. جی، آپ کی جو بکس جو بھی پڑھ لے تو جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں وہ بھی اس بات کو ماننے بغیر رہ نہیں سکتا. قادیانی جو مواد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی گنجلک ہے، اور وہ جیسے آج متین خالد صاحب نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ وہ مربی مناظرے میں کوشش یہی کرتا ہے کہ بیٹھے ہوئے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں. اتنی گنجلک چیز جو قادیانی، اتنی 100 کے قریب اس کی کتابیں اور وہ ساری چیزیں بنتی ہیں، تو اس میں سے جو قادیانی مواد ہے اس تک رسائی کرنا، پھر اس کو پرکھنا، ریسرچ کرنا، پھر اس کو عام سادہ عوام کے لیے اس لیول کا قابل فہم بنانا کہ وہ آپ کی کتاب کی تحریروں کا ایک ملکہ ہے، کہ وہ ہر ایک طبقہ انسان جو ہے نا وہ اس کو صرف سمجھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ایک جنون کی کچھ نہ کچھ منتقل بھی ضرور ہوتا ہے. کیسے یہ سب کیا آپ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اب کوئی آگے کرنا چاہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ کارکن، تو اس سفر کا بھی کچھ روشنی ڈالیں. صاحب بات تو ایسی ہے نا. جی، تیسر صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی کا مزاج اور اس کی کتابیں مجھ پر کھلی ہوئی ہیں. اولا ہی کچھ نہیں. جی، آپ مرزا غلام قادیانی کی کتاب میرے سامنے رکھے، میں یوں کھولوں گا، جو صفحہ سامنے آئے گا نا تو میں اس صفحے پر آپ کو قادیانی پر اعتراض بھی دکھاؤں گا، سوال، اور پھر ساتھ میں اس نے اس عبارت میں جو دجل باریک ہو یا سامنے ہو جو کیا ہوگا، اس کے مزاج اور اس کے دجل سے بھی آگاہ کروں گا. قادیانیت اور مرزا قادیانی یہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر کھول دیا ہے. کیوں کھلتی ہے یہ؟ کس پہ کھلتی ہے یہ؟
والذین جاہدوا فینا سبحان لنہدینہم اللہ. سبلنا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو ہماری راہ میں چلتا ہے نا تو ہم اس پر کھولتے ہیں. اور کتنا کھولتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا، کئی راہیں کھول دیتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں قادیانیت کو عام فہم انداز سے پیش کروں گا، کمی کتنی تھی یہ بھی دیکھیں اس وقت. اور دوسرا میں نے ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے نا میں بالکل. اس سے ذرا ہٹ کے لکھوں گا. چنانچہ جو قادیانیت پر سوالات ہیں، پہلے سوالات کی صورت میں کتاب نہیں ہے، دعوت ایمان کتاب نہیں ہے، پھر اسی طرح قادیانی کافر کیوں، اس کتاب کو جس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے اس انداز سے کتاب نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کی کتاب بھی ہے، حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا رسالہ بھی ہے، اور بھی کفریات مرزا کے نام سے رسائل ملتے ہیں. لیکن اس اسلوب سے کہ ایک آدمی کو سمجھ آ جائے مسئلہ ایمان، کفر، مثالیں، قادیانیت اور پھر اس سے متعلقہ موضوعات، وہ سارے ایک کتاب میں. جی. اسی طرح امام مہدی، اس کا عنوان پہلے سے موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن حضرت مہدی علیہ رضوان اور قادیانیت، یہ تاریخ قادیانیت میں میری کتاب پہلی ہے. اس کے علاوہ بھی جو کتابیں آپ دیکھتے ہیں بائیکاٹ کی ہو یا دیگر موضوعات پر ہوں جو میری اپنی ہے، اس میں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ صاحب اگر وہ عنوان نہ لکھا گیا ہو، اگر لکھا گیا ہو تو میں آج کے دور کے حساب سے عام فہم کر کے اس عنوان کو پیش کر سکوں. ناموس رسالت کے عنوان پر بھی ایسا ہی ہے اور دیگر عنوانات پر بھی ایسا ہی ہے. یہ قادیانیت مجھ پر کھلی ہوئی ہے اور چلا ہوں. اللہ کریم نے قادیانیت کھولی، باقی جو لکھا گیا خاص طور پر جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس میں اصلاً اللہ کا فضل ہے، اصلاً نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کا فیض ہے، اور پھر حضرت میرے استاد میرے شیخ شیخ صوفی صاحب بھی اور حضرت شیخ مفتی حسن صاحب بھی، ان کی دعائیں ہے، میرے رفقا کی محنت کا بھی اثر ہے، آپ کی محنت کا بھی اثر ہے. آپ محنت کرتے ہیں، مجھے اس کا ثمرہ مل جاتا ہے. تو یہ بس ذہن میں تھا، اس کے اچھا مطابق آپ تعریف لکھنا. کیا کریں ہر پروگرام میں، ورنہ اگلے پروگرام میں جی آنا میں مشکل ہے. بہت کم کرتا ہوں. اچھا یہ ویسے میں اس سے سیٹسفائی کچھ حد تک نہیں ہوا. سوال کو دوبارہ میں لیتا ہوں. جی دعائیں تو کوئی لے لیں، ایکس وائی زی کوئی بھی تنظیم ہے، اس میں سینکڑوں لوگ تو ابھی بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو منیر ایک کیوں بنتا ہے، یا تحریر کرنے والا؟ چیلنجز آتے ہیں، چیلنجز کے آپ کو اگر میں چیلنجز کی بات کروں تو اس کے لیے تو پھر کتنے پروگرام کو ایپیسوڈز ہو جائے گی. تو ان سب چیلنجز سے نکل کے آپ نے اتنا کمال کا کنٹینٹ جو دیا ہے، وہ آج کے اس دور میں اور اس پڑھے لکھے طبقے کے لیے بالخصوص اس کے لیے اس کنٹینٹ کی شدید کمی تھی. تو اب خالی دعا کہہ دینا یہ ایک روایتی اور رسمی سا جواب تو ہے، لیکن اس سے کوئی آپ سمجھ دیں کہ کوئی روشنی ملتی ہے ہمارے کسی بندے کو؟ تھوڑا تو اس کو اس رخ سے بیان کرے نا. میں بھائی جان تیسر صاحب یہی سمجھتا ہوں اچھا چلے میں چلتا رہا ہوں، واپس اللہ نے کھولا اور کھولا انہی برکات سے. جی تسی دسنا نہیں، میں ہی دس دینا. جی سفر ہے آپ کا جی لاہور سے بائی روڈ کراچی، جی. تو آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یہ چیزیں میں چاہتا ہوں نا، اس پہ تو کچھ تھوڑا ہاں بتائے نا. یہ تو میری یہ تو میں نے ایک کام دعا تو آپ نے کہہ دی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز میں چاہ رہا ہوں کہ یہ باہر آئے کہ تاکہ کوئی دوسرا اگر ایسی محنت کرنا چاہے اور اللہ سے مانگ کے چلے تو اللہ اس کو محنت کا یعنی طرز کیا رہا نا، وہ طرز یہ رہا سوال ہے میرا کہ میرے بیگ میں میرا مسودہ رہتا ہے، میں گھر سے بیٹھتا ہوں تو یا تو تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، یا موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا پھر کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں ان تین کاموں میں مصروف رہتا ہوں. چونکہ موبائل اس وجہ سے ہے کہ اس وقت بھی میرے پاس 8,000 کے قریب لوگ آن لائن کورس پڑھ رہے ہیں، اور ایک میں نے ایک سالہ تخصص شروع کیا ہے یہ عالمات اور معلمات کے لیے. اس میں بھی تقریباً قادیانیت کے ٹاپک پہ بہت اہم بات ہے. وہ تقریباً 700 عالمات اور معلمات اس کورس کو کر رہی ہیں. پھر جماعتی مصروفیت بھی ہے، پھر جو نئے اعتراضات آتے ہیں ان کے جوابات بھی ہیں، تو موبائل کی مصروفیت اپنی، اور پھر ساتھ مرزا فائلز کی مصروفیت ہم نے ڈال دی وہ بھی ہے. پھر ساتھ میں کچھ اصلاحی حوالے سے کوئی رہنمائی لینا ہو تو وہ بھی. تو دوسرا ہوتا ہے موبائل، اور تیسرا ہوتا ہے میرے پاس مسودہ. میری ابھی بھی آپ گاڑی میں دیکھیں نا تو میں خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر سے کتابوں والا بیگ لے کے نکلا ہوں، وہ میری گاڑی میں پیچھے رکھا ہوا ہے
کہ میں یہاں سے کہیں بھی اگر راستے میں جاتے رک جاؤں، کہیں رکنا پڑے اور مجھے موقع مل جائے تو میں ان 3 کاموں میں سے ایک کام کروں۔ یہ بات جب میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور میں موٹر سائیکل پہ دوسرے شہروں کا سفر کرتا تھا تو اس وقت بھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھیں، اور اب میرے پاس سواری گاڑی کی صورت میں ہے تو اب بھی میں سفر کرتا ہوں تو یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں ساتھ ساتھ لکھنے کا کام کرتا رہتا ہوں، لکھنے سے نہیں پچھڑتا، اور ختم نبوت کا کام لکھنے کی صورت میں یا یہ کسی بھی صورت میں ہو، جب سے جڑا ہوں اس وقت سے آج تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نے کچھ کہا نہ ہو یا لکھا نہ ہو یا کیا نہ ہو۔ ناگا نہیں آیا۔ ناگا نہیں ہے۔ میرے بھائی کی وفات ہوئی اس دن بھی میں لکھ رہا تھا، یہ پوائنٹ چاہتے تھے نا، یعنی میرے بھائی کی میت نیچے پڑی ہوئی ہے گھر میں، اور میں مہمان آتے ہیں تو میں نیچے آتا ہوں اور تعزیت کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہوں، پھر اوپر جا کے دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اور ایک تو میری عادت بن چکی، دوسرا مجھے تھا کہ اب نفع میرے بھائی کو اس چیز کا ہونا ہے۔ میری شادی ہوئی، شادی والے دن بھی میں نے ختم کا کام نہیں چھوڑا، نہیں مان سکتے، عید والے دن بھی میں نہیں پہ رکے ذرا نا، یہ پھر اب میں دوبارہ کیسے کروں کہ آپ کو شادی دکھاؤں اور پھر کام بھی کر کے دکھاؤں۔ نہیں آپ پہ ٹرسٹ ہے، لیکن وہ تھوڑا میرے بچوں کی تھوڑا کام ولادت ہے، کیا اس دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ختم کا کام نہ کیا۔ ہاں تو یہ بات تھی نا اصل میں، وہ میری زندگی میں الحمدللہ کوئی دن ایسا دعا نہیں تو گزرا۔ الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن یہ جنون تھا کہ جو ناظرین کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ کام تو کرتا رہا ہوں، سفر و حضر میں اس کی ترتیب رہی ہے الحمدللہ۔ شاید 18 سال تو ہو چکے ہیں، 18 سال میں ایک بھی ناگا نہیں ہے، اللہ، نہ خوشی کے دن میں نہ غم کے دن اور میں، نہ شادی کے دن۔ ہاں، حتیٰ کہ یہاں سے حرمین جا رہا ہوں تو تب بھی ان 3 کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہوں۔ یہیں سے ہم اب آپ کے دوسرے شعبے کی طرف رخ کرنے لگے ہیں، جی، ایک اچھے مقرر، بلکہ ختم نبوت کے اس تحفظ ختم نبوت کے محاذ پہ سب سے بیسٹ مقررین میں سے آپ ٹاپ آف دی لسٹ میں آتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے زیادہ کمی پاکستان میں کس چیز کی ہے؟ اچھے مقرر کی۔ اور آپ کا جو پورا سفر جانتے ہیں دوست، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان میرا خیال ہے چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو آرمی چیف کے سامنے اگر بٹھا دیا جائے یا بٹھایا گیا تو آپ نے اس کے اوپر جو ان کو سمجھایا وہ ون آف دا بیسٹ وے تھا اس بندے سے بات کرنے کا۔ آپ کو اگر بزنس کے ٹائکون کے سامنے بٹھایا گیا، آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ نے ختم نبوت کو سمجھایا نہیں۔ تو بڑی آبویس ہی بات ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کچھ اور بات ہوگی، ریڈیو والے کے ساتھ کچھ اور بات ہوگی، اور کانفرنس میں کچھ اور بات ہوگی۔ اتنی بارز میں آپ نے گفتگو کی ہے، اور توہین رسالت پہ جو آپ نے گفتگو کی ہے تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قریب بھی آئے گا اس میں نا۔ تو یہ پھر ایک ڈائیورسیفیکیشن، ایک اتنا بڑا تنوع پھر آپ کی ایک شخصیت میں نظر آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایسے بندے ہی نہیں ہیں، اچھے مقررین کی شدید کمی ہے۔ یورپ کا ایک کیس ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کا بچہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے آیا، اچھا جی، پھنس گیا، تو اس عورت نے جو ہے نا وہ بازو گاڑی کے نیچے رکھا، ڈالا اور یوں اٹھایا اور بچے کو کھینچ لیا۔ بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تم میں اتنی طاقت کیسی آئی؟ تو اس نے کہا یہ ممتا کی طاقت تھی، یہ ممتا کی طاقت تھی۔ مجھ میں ممتا کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، اور اچھے مقرر سے مراد صرف یہ نہیں جو کانوں کو لذت دے، اچھے مقرر سے مراد یہ کہ آپ یہاں تک اپنی بات پہنچا کے مخاطب کو مشن پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ممتا کی طاقت چاہیے۔ یہاں ممتا کی طاقت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ تعلق۔ یہاں ممتا کی طاقت کیا ہے؟ اس کاز، اس عنوان پر ممتا کی طاقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا غم اور نبی علیہ السلام کی فکر۔ یا ممتا کی طاقت سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حقیقتاً عملاً ترجیح دینا، ہر ذات، ہر کاز، ہر مشن پر۔ یا ممتا کی طاقت کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کو پیچھے کر دیں اور نبی علیہ السلام کی ذات کو مقدم کر دیں،
یعنی اگر کوئی آپ کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور آپ کے رد عمل سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو آپ خود کو مٹائیں، اپنے کام کو کمزور ہونے دیں، لیکن نبی علیہ السلام کی خدمت کا کام وہ کمزور نہ ہو۔ اور یہاں ممتا کی طاقت سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ لگا دیں اور ساتھ ساتھ مانگتے رہیں، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے شعبے کو، آپ کے فن کو آپ پر کھولتا ہے۔ باقی میں پھر واپس جاؤں نا تو میں اپنے ساتھ یہ مدد نصرت محسوس کرتا ہوں، اگرچہ میں ممتا کی طاقت پہ یعنی ان صفات میں بہت کمزور ہوں، لیکن اللہ کریم کا یہ مجھ پر فضل ہے، مجھے 30 سے زائد بارز میں اس عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر، ناموس رسالت کے عنوان پر بات کا موقع ملے، اور کوئی ایک نشست، ایک مجلس ایسی نہیں جس میں سننے والوں نے اطمینان کا اور اس کاز کے ساتھ وابستگی کا ارادہ نہ کیا ہو۔ ججز میں بھی موقع ملے ہیں، پھر سیاستدانوں میں بھی موقع ملے ہیں، کچھ ادارے کے لوگوں میں بھی موقع ملے ہیں، مساجد مدارس میں تو عام طور پر جاتا رہتا ہوں، یونیورسٹیز میں بھی موقع ملے ہیں، تو دعا کرتا ہوں اور ساتھ دعائیں لیتا بھی ہوں، اور کوشش میں ضرور ہوں کہ مجھے یہ ممتا کی طاقت نصیب ہو جائے تاکہ میری بات میں اثر زیادہ ہو جائے۔ باقی جو سن رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان صفات میں مجھ سے بہت آگے ہیں، اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید۔ اور ہاں ایک بات، یہ مشن جو مانگتا ہے نا، اور یہ کاز جو مانگتا ہے، بس وہ دے دیں۔ وہ آپ سے وقت مانگ رہے ہیں تو بخل نہ کریں، عطا میں کمی آئے گی۔ وہ آپ سے صلاحیت مانگتا ہے تو بخل نہ کریں، عطا میں کمی آئے گی۔ وہ آپ سے آپ کا مال مانگتا ہے، بخل نہ کریں، عطا میں کمی آئے گی۔ وہ آپ سے آپ کے جذبات مانگتا ہے، بخل نہ کریں، دے دیں، ورنہ عطا میں کمی آئے گی۔ اور وہ آپ سے آپ کے رد عمل کو دبانا مانگتا ہے تو بخل نہ کر، دبا جائیں۔ تیسر صاحب، میں واللہ 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 یہ کام اور یہ راہیں اس وقت بہت کھلتی ہیں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ راہیں اس وقت بہت کھلتی ہیں جب بندہ ذات نبی اور کاز، ختم کے کاز کو ایسی ترجیح دینے والا ہو کہ اپنی ذات پر بات آئی ہے، اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہے، ہونے دے، لیکن کاز، مشن، ختم نبوت، اجتماعی کام، ان کو نقصان نہ ہونے دے۔ آپ جب اس کاز پر اپنی قربانی دے دیں گے اور کہیں گے اللہ میں پستا ہوں، پس جاؤں، یہ قبول ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کو نقصان پہنچے، کام کمزور ہو، یہ قبول نہیں ہے، تو وہ پروردگار بہت غیور ہے، بڑی عطائیں کرنے والا ہے، ان نسبتوں کی بڑی لاج کر رکھنے والا ہے۔ پھر وہ ایسے در آپ پہ کھولتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا کھل گیا، اتنا کھل گیا۔ اس لیے میں ایک گزارش سننے والوں سے یہ بھی کرتا ہوں، بھئی آپ کی ذات پر بات آئے نا، کوئی پرواہ نہیں، بس کام اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کاز اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور ترجیح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ شاید ان باتوں کے اہتمام سے، یہ جو میرے ذہن میں، اس پر شاید کہہ رہا ہوں کہ یہی باتیں ہوں جس کی وجہ سے ایک آدمی کی قبولیت مقبولیت بڑھتی ہے۔ منیر صاحب، میں نے کوشش تو بھرپور کی ہے، ہم ناظرین ہی بتا سکتے ہیں کہ میں کتنا کامیاب ہوا ہوں جی کہ آپ کی اس تحفظ ختم نبوت کے سفر میں کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو ایک بات ابھی بھی رہ گئی ہے، وہ بھی چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو آپ اس کے اوپر بتا دیں۔ آپ کے فیوچر پروجیکٹس کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے ہر تھوڑے عرصے کے بعد جن جہتوں پہ آپ، نئی جہت جو بہت انتہائی ضروری ہوتی ہے، یہ بھی ایک آپ کو اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ آپ اس جہت کے اوپر بانی بنتے ہیں کام کرنے کے۔ تو ہمارے ناظرین کی ایک خوشی کے لیے بتا دیجئے کہ آپ کے کون سے اگلے فیوچر پروجیکٹس ہیں، یا اس وقت کن بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ اس کاز کو بہت فائدہ ہوگا، اور کہاں کہاں آپ کی دیگر وابستگیاں بھی ہیں، اس ساری باتوں کو بھی ضرور۔ جی تیسر صاحب، ناظرین کی صرف خوشی نہیں بلکہ میں ناظرین سے دعا اور معاونت لینے کی غرض سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو میرا تنظیمی تعلق شبان ختم نبوت نائب جماعت امیر ہیں آپ، جی ہماری آڈیو ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی آتا ہے۔ جی، اس میں جو مجھے تقاضے دیے جاتے ہیں الحمدللہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور
جماعتی کام کی مصروفیت رہتی ہے، اس میں بیانات ہیں، کورسز ہیں، مبلغین دوست بلاتے رہتے ہیں، عام لوگ دوسرے علماء بھی بلاتے رہتے ہیں، تو جاتا رہتا ہوں۔ ایک تو وہ ترتیب کے کام ہے، کچھ میرے ذاتی انفرادی کام ہے، جیسے لکھنے لکھانے کا، یہ جماعت کی طرف سے مجھے ذمہ داری نہیں دی گئی، یہ میں خود سے شروع سے کر رہا ہوں اور چلا رہا ہوں۔ پھر اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا، اس سلسلے میں مختلف چیزوں کو ختم نبوت کا ٹائٹل دے کر لوگوں کے گھر گھر پہنچانا، کتابیں بھی ہیں، کیلنڈر بھی ہیں، پوسٹر بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، تاکہ لاشعور میں عقیدہ ختم بہت نبوت خوب جی۔ اتر جائے، کو بار بار پڑھے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر کام، یہ گزشتہ 1 سال ہوا میری میں نے کوشش شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، 12 ملکوں میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر کام شروع ہو چکا ہے، یعنی اللہ اکبر، چل رہا ہے، اللہ احباب اکبر۔ آ چکے ہیں، اور اب اسی کام کو مزید تسلسل دینے کے لیے اور پھیلانے کے لیے مبلغین کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 4 مبلغین کی ٹریننگ ہو چکی ہے، عربی میں بیان گفتگو، انگریزی میں بیان اور گفتگو، اور پھر فن پر مہارت۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے، ابھی تو 4 تھے، مزید بڑی تعداد میں علماء کو لینا اور 1 سال تک ان کی کامل 1 سال تک ٹریننگ کرنا، جس میں انگریزی، عربی اور اسپینش، جرمن، یہ 4 زبانیں اچھا، ہیں، جو جہاں بھیجنا ہوگا پھر اس کو وہ زبان سکھا کے، وہاں علاقے کا، ملک کا مزاج سکھا کے وہاں بھیجنا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز شوال سے کوشش کرنی ہے، اس پر ہم کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ابھی مشاورت چل رہی ہے اور ملک کے نامور بڑے علماء کے ساتھ مشاورت میں ہوں، اور اپنے جو میرے جماعتی ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے اس عنوان پر کچھ سے بات کی ہے، مزید سے بات کرنی ہے، تو ایک وہ ترتیب ہے میری۔ اور اس کے ساتھ علماء کو خود کفیل بنانا، اور جدید جو ذرائع ہیں، ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں، یہ فن سکھانا، آئی ٹی سکلز جسے آپ کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے 6 ماہ کا ایک کورس اسلام آباد میں کروایا، جس میں تقریباً 130 علماء شریک ہوئے تھے، اور ابھی 3 ماہ کا دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور آئندہ شوال سے رمضان تک 1 سال ہم خاص علماء کے لیے آئی ٹی سکلز پر مبنی ایک کورس لا رہے ہیں۔ اس کی پھر پورا ایک ویژن ہے اور پوری ایک ٹیم ہے، اور اس میں ملک کے نامور ماہرین فن، جو آپ کے عزیز دوست ہیں، شعیب خان صاحب، مزمل اطہر صاحب جو گورنر سندھ کے آئی ٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور پھر ابھی جو سندھ میں 50,000 بچوں نے آئی ٹی کورس کیے وہ ہمارے ہیڈ ہیں، السعادہ فاؤنڈیشن شعبہ آئی ٹی کے، تو ان بچوں کو اسکل سکھانا علماء کو، تاکہ خود کفیل ہوں اور ان میدانوں میں دینی کام کر سکیں۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل وہاں اسلام آباد ادارے میں لے جا کر دکھاؤں گا، بہت سے علماء وہاں انشاءاللہ۔ وزٹ بھی کر چکی ہیں، تو ایک وہ سلسلہ۔ دوسرا ہے مکاتب کا سلسلہ، الرباط کے نام سے گھر گھر میں مکتب قائم ہو جائے، ابھی مسجدوں میں ہے تو گھر گھر میں مکتب قائم ہو جائے، یعنی جہاں مسجد نہیں ہے وہاں بھی مکتب قائم ہو، اور بچوں کی اور بچیوں کی تربیت ہو سکے۔ پھر تعلیمی حلقے، قرآنی حلقے لگانا، یہ کچھ کام ہے۔ پھر میری اپنی جماعت رفاعی کام کرتی ہے، اس سلسلے میں کوئی ایک سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں جو انشاءاللہ صرف ملکی سطح کا نہیں ہوگا، وہ بین الاقوامی سطح کا ہوگا۔ وہ سیٹ اپ بنے گا تو انشاءاللہ جو ختم نبوت کی جماعتیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، کاز کو بھی فائدہ ہوگا، اور عامت المسلمین کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ بالتدریس میری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، بس یہ کچھ مصروفیات ہیں جو بس چلتے ہیں جی۔ باقی آن لائن جو کورسز چلا رہا ہوں وہ بھی ہیں، اور کچھ بزرگوں نے مجھے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو دینی بات بتانا، جسے آپ اصلاح نفس کہتے ہیں، اس عنوان پر بھی کچھ مصروفیت رہتی ہے، وہ ایک سلسلہ ہے، اس کو تھوڑا مزید منظم بھی کرنے لگا ہوں، تاکہ اس راہ سے بھی رب کی رضامندی ملے اور میرے والدین کو فائدہ پہنچے۔ مجھے ایک اور سمندر کا سامنا تھا جب میں ایک سمندر کے پار اترا، تو ابھی تو ہم نے آپ کی لائف سٹوری ختم کی تھی، تو یہ جو آپ نے چیزیں گنا دی ہیں تو اس کے لیے تو ایک اور ایپیسوڈ کا مجھے سامنا ہو گیا جب میں ایک ایپیسوڈ کے اختتام پہ پہنچا۔ اچھا، میں اس پر ایک گزارش کرتا ہوں،
یہ تو یہ تو کلیئر کٹ مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ ایک ایپیسوڈ کی بات نہیں، یہ تو میری سٹوری ہے نا. میں گزارش کرتا ہوں تیسر صاحب، میں میزبان بنتا ہوں، آپ مہمان بن جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ بھی اپنی سٹوری اگر اپنے ناظرین کے سامنے، سامعین کے سامنے پیش کریں تو یہ میری خواہش بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ اس کو آپ قبول فرمائیں اور کسی ایسی مجلس میں مجھے بلائیں کہ یہ آپ کی زندگی کی کارگزاری، آپ کون تھے، کہاں سے کیسے مڑے. تیسر علی تھا، تیسر علی تھے اور سر تیسر تیسر علی علی کیسے ہوں. بنے، یہ اس پر میں انشاءاللہ العزیز درخواست کر چکا ہوں. پھر اس کے بعد میں کچھ حکم نامہ آپ کے نام جاری کروں گا اور ناظرین کے سامنے یہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ نے تو اینڈ میں دل اتنا بڑا کر دیا اور خوش کر دیا کہ اتنے ویژنری کام ماشاءاللہ چل رہے ہیں پائپ لائن میں، اور سارے تحفظ ختم نبوت والے لوگ سن کے تو بہت ہی خوش ہوں گے. جب آپ ادارہ وزٹ کریں گے نا سعادہ، تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز ایسی ملے گی جو بین الاقوامی ہے. میں سمجھ گیا. بہت وسیع کام وہاں چل رہے ہیں. 2 سے 4 ماہ لگنے ہیں اور انشاءاللہ امت کے سامنے ایک بہت بڑا دینی سلسلہ مختلف عنوانات سے آئے گا انشاءاللہ. اسی کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں جی. کہ ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کے روحانی جو آپ کو محسوس ہوا یا ترقیات ہوئی، روحانی سفر پہ بھی آپ کچھ گفتگو کیجئے. روحانی سفر بڑا اہم سوال ہے. روحانیت تو مجھے چھو کے بھی نہیں گزری، لیکن یہ ضرور ہے، میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ درود پاک آپ کو جتنی روحانیت دیتا ہے اس سے زیادہ حضور سے وفا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع آپ کو روحانیت دیتی ہے. نبی علیہ السلام کی قربتوں کو پانے کے لیے مختلف راہیں ہیں، شارٹ کٹ راہ. وہ ایک بزرگ گزرے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا نام ہے. وہ اپنے مریدین میں بیٹھے تو فرمانے لگے کہ اللہ تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں. ذاکرین کی راہ اے قائمین کی راہ اے صائمین کی، روزہ رکھنے والے، ذکر کرنے والے، خیرات کرنے والے. پھر میں ہر راہ پر چلا، میں ہر راہ پر چلا، لیکن وہ راہ بڑی لمبی تھی اور اس پر رش بھی بہت تھا. پھر میں نے ایک راہ کو دیکھا جو مختصر بھی تھی اور رش بھی کم تھا. میں اس راہ پر چلا اور اللہ تک بہت جلدی پہنچ گیا. تو آپ کے مریدوں نے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سی راہ تھی؟ فرمانے لگے وہ سنت کی راہ تھی، اتباع سنت کی راہ. یہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اس پر چلنے والے بھی کم تھے، میں اس پر چلا، جلدی اللہ تک پہنچ گیا. میں یہ عرض کرتا ہوں اس سے بھی شارٹ کٹ راہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی راہ ہے، آپ پر جانثاری کی راہ ہے. اس پر چلنے والا اور مختصر وقت میں بڑے درجوں کو پا جاتا ہے. جیسے قریب میں، بہت قریب میں غازی علم دین نے اسی راستے کا انتخاب کیا. وہ پہلی تمام راہوں پر نہیں تھا، سنہ بالی پہنتا تھا، پتہ نہیں نمازیں کتنی پڑھتا تھا، چہرہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے آپ کے دین والا، لیکن اس راہ پر چلا اور جان اپنے محبوب کے نام کر گیا. تو ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اسی تے گلاں کرتے رہ گئے، بڑھائیاں دا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. انہی کے بارے میں امام الاولیاء نے فرمایا، مولانا احمد لاہوری نے، کہ غازی علم دین اس ایک کام کو کر کے اس مقام تک جا پہنچا ہے جس مقام کو پانے کے لیے سینکڑوں سال کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے. قرآن مجید کا بھی آپ مطالعہ کریں، سورہ یاسین میں ایک راجل مومن کا ذکر ہے، سورہ مومن میں راجل مومن کا ذکر ہے. یہ 2 مومن تھے، یہ اس شارٹ کٹ راہ پر چلے. تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بڑے درجے کے صدیق، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، 3 بڑے درجے کے صدیق ہوئے. ایک سورہ یاسین والا فرمایا، دوسرا سورہ مومن والا، تیسرا ابوبکر کے بارے میں فرمایا. تینوں کا کام کیا ہے نبی پاک اپنے وقت کے نبیوں کی ذات کا دفاع. تو یہ جو کاز ختم نبوت ہے، یہ ختم نبوت کا کاز اصل میں شارٹ کٹ راہ ہے روحانیت کے بڑے درجوں کو حاصل کرنے کا، نسبت الہی کو حاصل کرنے کا، نسبت رسولی کو حاصل کرنے کا، قربت محبوب کو حاصل کرنے کا. اور تیسر صاحب یہ تو آپ بھی کہتے ہیں نا
کہ یار جو بندہ میری ذات کا محافظ ہے نہ وہ زیادہ قریب ہے. ایک ہے آپ کے جوتے کی حفاظت کرنے والا, ایک ہے آپ کے لباس کو دھونے والا, اس کی حفاظت کرنے والا, ایک ہے آپ کی دوائی کھانے کا انتظام کرنے والا, اور ایک ہے آپ کی عزت اور آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا. تو جو نسبت اور تعلق آپ کو اپنی عزت اور جان کے محافظ سے ہوگی وہ کسی اور سے نہیں ہوگی. اس لیے بھائی میں تو روحانیت سے تھوڑا دور ہوں, لیکن حق یہی ہے کہ یہی راہ ہے اور شارٹ کٹ راہ ہے روحانیت کے بڑے درجے جسے صدیقیت کہتے ہیں. اس مقام کو پانے کے لیے اس راہ پر چلیں گے تو انشاءاللہ روحانیت تھوک کے حساب سے ملے گی, اور انشاءاللہ روحانیت میں آپ بڑے مقام کو پا جائیں گے. آپ کو میں یہ کہوں کہ اپنی 3 بیسٹ بکس میں سے صرف 3 بیسٹ ٹاپ 3 رینک کریں تو کون سی چنے گے؟ 4 کہہ لیتے ہیں. نہیں, سوال مشکل ہی رکھنا آپ کو. ایک ہے حقوق جمال مصطفیٰ صلی اللہ نمبر 1 علیہ وسلم, جی ٹھیک ہے, اور دوسری ہے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جن کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف, اور رد قادیانیت پر جو آپ نے کہا احمدیت اسلام کیوں نہیں, 3 تو ہو گئی ہیں, باقی چوتھی بھی بتا دیں. چوتھی رد قادیانیت پر قادیانیوں سے میرے 1000 سوالات, اصل میں وہ 1100 سوالات ہیں, لیکن میں نے کسی وجہ سے 420 عنوانات پر مشتمل 1000 سوالات عنوان رکھا ہوا ہے. اگر منیر احمد علوی صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 18 سال کی لیگسی ہے یہ تحفظ ختم نبوت کی, منیر علوی صاحب کو ایک موقع دیا جائے اور وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں, اور ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ اس تحفظ ختم نبوت میں کسی بھی لیول پہ کوئی چیز جس کو سمجھیں کہ وہ اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے تھی, اس کو درست کرنا چاہیں, تو منیر صاحب کیا کریں گے واپس دوبارہ؟ جان دوں گا. اللہ اکبر, کیا بات. اللہ کرے آئندہ زندگی میں قبول ہو جائے, آمین. لیکن سب سے بڑی تمنا ہے کہ جان دینی ہے جب بھی قبول ہو جائے. جان دینے سے پھر ایک اور بات کا جواب دیتے ہی چلے, قادیانیوں نے کبھی تھریٹ کیا, کبھی کوئی خفیہ دباؤ, کچھ یہ وہ دس اینڈ دیٹ, آنگڑو بانگڑو وہ جو بھی تھے؟ اچھا, اس میں قادیانی میرے مزاج کو زیادہ جانتے نہیں, میں ان کو بھوسا سمجھتا ہوں. اچھا, یقین کریں بھوسا. مجھے زندگی میں کبھی قادیانیوں کے بارے میں ذرا خوف نہیں ہوا. میں اکیلا چناب نگر رہتا رہا ہوں, انہی کے دار الضیافت میں مہمان خانوں میں ٹھہرتا رہا ہوں, کوئی خوف نہیں, بالکل نہیں. البتہ انہوں نے کچھ نیچ حرکتیں اور طرح کی ہیں. وہ کیا؟ ہاں, بہت سی. ایک یہ کہ ایک عرصے تک مجھے غلیظ گالیاں دیتے تھے, فون کرتے تھے, اور میری مجبوری ہے میں ہر ایک کا فون اس وقت اٹھاتا تھا, تو فون پر بہت گالیاں, وہ چھوٹا موبائل رکھتا تھا نا میں, تو بہت گالیاں دیتے تھے, بہت گالیاں, اتنی گالیاں کہ میں فون ایک طرف کرتا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا, فون اٹھاتا تو وہ گالیاں چل رہی ہوتی تھی جیسے کسی نے کوئی مشین چل رہی. جی, اور غلیظ گالیاں. وہ جیسے ایک ادارہ دارالعلوم کبیر والا, ہم اس کے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے فون آ گیا, میں نے اٹھایا, کون گال کر رہا ہے؟ میں کہ منیر احمد علوی. او منیر احمد علوی ختم اللہ. میں کہا جی. میں کہ شاید کوئی مسئلہ پوچھے. تیری بہن تیری, او گالیاں حضرت. میں نے ایسے دیکھا کون ہے یار, میں نے ایک طرف کر دیا, پھر کیا گالیاں, پھر میں نے ایک طرف کیا, پھر کیا, اور میں کہ میری گال تو سن لے, میں تیری گال سنا, پھر گالیاں. مجھے سمجھ آ گئی کہ قادیانی ہے. میں کہ مرزے تے لعنت بے شمار, وہ تو جناب جو بھڑکا ہے, میں نے کہا پکی بات ہے قادیانی ہے. پھر اور گالیاں. مرزا قادیانی کا صحیح مقلد آدمی تھا, بڑی گالیاں دیں. میں نے پھر فون پیچھے کیا, تھوڑی دیر رکھا, پھر میں نے آگے کیا, میں نے پھر ایک شعر پڑھ دیا اگر اجازت دیں. 2 لکڑیاں 2 کانے مرزا مریا, یعنی بیت الخلاء کا تھا, میں کہ اتھے ٹڈی خانے مریا ہے. جب میں نے یہ کہا تو پھر تیسر صاحب اس نے خوب گالیاں, پھر تو رنگ جم گیا ہوگا. پھر اس نے اور گالیاں دیں, اور غصہ مزید بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر میں نے موبائل کیا تو گالیاں چل رہی ہیں. میں کہ اوئے میری گال سن, میں تیری گال, پھر شروع ہو گیا, اور میں کہ اوئے گال سن میری. جب میں دبکا مارا نا, وہ لمحے کے لیے چپ ہوا. میں کہ تو جنیاں گالاں کڑیاں نا, اے ساریاں گالاں مرزے واسطے.
وہ جناب وہ بڑی گالی دی پھر اس نے. اچھا میں نے اب موبائل رکھ دیا کہ بہت کچھ اس کے ساتھ بھی ہو گیا ہے. تو سامنے میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے مولانا معاذ صاحب. انہوں نے اشارہ کی کہ کیا ہے. میں کہ آ جاؤ. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آئے, انہوں نے فون اٹھایا, کان کو لگایا تو آگے تو یقین کرے جیسے ابھی آپ نے کیا ہے نا, ایسے کان کو لگایا ایک دم ہل گئے اور دیکھا ہے. کہتے یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ میرے فقیر کا روزانہ کا معمول ہے. کہتے روزانہ آپ کو گالی نکالتے ہیں. میں نے کہا جی جناب, انہوں نے ٹائم بھی مختص کیے ہوئے ہیں. تو سر صاحب رات 1-2 بجے تک میں فون اٹھاتا تھا, اور شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جس دن ہی مجھے گالیاں نہ دیتے ہوں. تو ایک کام تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور بہت کیا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ذرا کچھ ٹون بدلی کہ یار میں وقت ان کی خاطر برباد کروں. ٹون بدلنے سے میرا گالی نہیں, میں گالی نہیں دیتا الحمدللہ. میں نے کوئی رنگ بدلا تو وہ پھر ذرا محتاط ہو گئے. میں نے نا 2-4 قادیانیوں کی نا ریکارڈنگ کر لی تھی, اور پھر میں نے قادیانیوں کو بھیجنا شروع کی ثبوتوں کے ساتھ کہ دیکھو یہ تمہارے اخلاق ہے, یہ تمہارا کردار ہے. اور دوسرا جو مجھے لکھے ہوئے میسج آتے تھے میں سیو کرتا تھا. جب دعوت ایمان کا موقع آتا تھا تو میں وہ جو قادیانی لڑکی کو قادیانی, لڑکا قادیانی, میں انہیں دکھاتا یہ اخلاق ہے ان کے. تو یہ باتیں کہیں ان تک پہنچی ہیں تو انہوں نے پھر میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے. دوسرا انہوں نے مجھ پر غیر جو ہے نا بے ثبوت پرچے کرانے کی کوشش کی, اور بلا وجہ پرچوں میں اور مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی. یہ 2 کام وہ کرتے رہے ماضی میں. ابھی مجھے نہ کوئی ان سے خطرہ ہے, خطرہ نہ سمراد یعنی خوف کوئی نہیں ہے کہ مجھے کچھ کریں گے. اللہ کا فضل و کرم ہے. میں نے نیت ہی جب یہ کی ہے کہ جان ان کے نام, کس چوک چرائے میں آئے مجھے نہیں پتہ, لیکن ہے انہی کے نام. اگر ان کے نام ہو جائے تو یہ تو میری سعادت مندی ہے. میرے مقدر ہیں, میرے بچے اور میری نسلیں یہ کہیں گی کہ ہمارا ابا جی بستر پہ نہیں مرا, ہمارا ابا جی کو قادیانیوں نے یا گستاخوں نے یا اور طبقہ نے کسی نے شہید کیا ہے. تو شہید ختم نبوت کہلایا جاؤں, چاہے اسی عمر میں چلا جاؤں. یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے, اس نسبت سے کہ میں بستر پہ مروں. مجبوراً میں فائنل کویشچن کی طرف آ جاتا ہوں. بہت سے اور بھی احباب سے سنا, ہمارا اپنا بھی پرسنل مشاہدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف قادیانیت کی حقیقت نہیں کھولی. اللہ رب العزت نے اس تحفظ ختم نبوت کی جو ساری جتنی بھی ڈائمینشنز اور جو بھی اس کی جزیات اور ضروری امور ہیں وہ بھی اللہ نے آپ پہ ایسے ہی کھولے ہوئے. تو اس 18 سال کی لیگیسی اور اللہ پاک کے اس کرم سے کہ آپ کے سامنے یہ ساری ڈائمینشنز ہے کہ کام مثال دیتا ہوں کہ کام پاکستان میں کیسے کرنا ہے, افریقہ میں کیسے کرنا ہے, یورپ میں کیسے کرنا ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ بھی ایک خصوصیت اور ایک یہ ملکہ دیا ہے. تو فائنل کویشچن ہے, $1 ملین کویشچن ہے. نہیں وہ تو اب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. سوال آپ اسی گہرائی سے اس کا جواب دیجیے گا. دیتے ہیں آپ پہلے بھی. کس فیلڈ میں کمی دیکھتے ہیں, کیا تجاویز ہیں بڑی بے لاگ ہو کے کہ تحفظ ختم نبوت پہ ہم جیسے پاپیادہ جو فوجی جو ابھی آگے نئے جوائن کرتے ہیں, بہت عزم ہوتا ہے ان کا, کیا نصیحت کریں گے آج سب کو جو بھی جہاں بھی ہے ختم نبوت کے تحفظ پہ کام کریں؟ سوال تھوڑا سا مشکل ہے, اس کے لیے اگر میں تیاری کر کے جواب دیتا زیادہ بہتر تھا, لیکن جو سر دست میرے ذہن میں آ رہی ہے بات. پہلی بات لابنگ کی کمی ہے. لابنگ نہیں ہے, نہ ملکی سطح پر نہ بین الاقوامی سطح پر. ملکی سطح پر جو لوگ بااثر ہیں, مختلف طبقات, بیوروکریسی ہے اور دیگر طبقات ہیں, ان تک ہم نے بات پہنچائی نہیں. میڈیا بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے. جی یہ تمام جو پلرز کہتے ہیں نا, وہ پلرز جتنے بھی ہیں, جو بھی اہم لوگ ہیں, اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, پلرز ہوتے ہیں. لابنگ کی بہت کمی ہے ملک میں بھی. بہت خوب. دیکھیے ہم جو کام چل رہا ہے اس کو رسمی اس عنوان سے کہتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے, اور غیر رسمی جو کام ہیں ان کے اثرات زیادہ اور وہ ضروری بھی, ان میں ایک لابنگ ہے. لابنگ نہ ملک میں ہے نہ بین الاقوامی سطح پر ہے. بین الاقوامی اداروں میں قادیانیوں کی رسائیاں ہیں, وہ بین الاقوامی اداروں میں جا کے لابنگ کر رہے ہیں,
اور اتنی لابنگ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی ادارے آپ کے پاکستان کو وزٹ کرتے ہیں، چناب نگر ربوہ جاتے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، قادیانی عبادت گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، قادیانیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور پھر یک طرفہ بات وہ بین الاقوامی اداروں تک پہنچتی ہے۔ بہت خوب۔ قادیانی یہاں بھی لابنگ کر رہے ہیں، اور قادیانی بیرون ممالک میں اور بین الاقوامی اداروں میں بھی لابنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دونوں اہم میدان، دونوں اہم مورچے خالی چھوڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا، تربیت کی کمی ہے۔ تربیت سے مراد؟ تربیت سے مراد بھائی آپ صرف نعرے کی بنیاد پر، جذباتیت کی بنیاد پر مجمع کو مت جوڑیں، نظریاتی بنیاد پر مجمع کو جوڑیں، ان کی فکری نظریاتی تربیت کی جائے۔ عقیدہ ختم نبوت ہی کو لیں تو اس عقیدے کو تمام تر جامعیت کے ساتھ ایک مسلمان تک پہنچا دیا جائے، نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس کے رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں اتار دیا جائے، بہت خوب، اور اس کو عقیدہ ختم نبوت کا صحیح ادراک ہو جائے، صحیح فہم حاصل ہو جائے۔ اس کا اثر پہلا تو یہ ہوگا کہ اس بندے کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، اور اس کو اس عقیدے کے ساتھ فقط عقیدے کا نہیں، عقیدت، محبت، پیار اور عظمت اور وفاداری کا تعلق ہو جائے گا، بالکل، عقیدہ کھلے گا۔ تو دوسرا، اس چیز کی کمی ہے، اس پر محنت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، بین الاقوامی سطح پر عوامی کام کی کمی ہے، وہ بھی خالی ہے، وہ بھی خالی ہے۔ میں خود افریقہ کے کئی ممالک میں گیا ہوں، میں اس کی تفصیل بیان کروں تو آپ بہت غمزدہ ہو جائیں گے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہم بس کہیں کوئی واقعہ ہوا، مثلا گیمبیا ہے، وہاں پر 2001 میں علماء سپریم کونسل نے قادیانیوں کے بارے میں فتویٰ دیا، ہم نے پیروی نہیں کی۔ اب وہاں اس فتوے کا حال کیا ہے، اب وہاں کس کام کا تقاضا ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ اور ایک جو کام بڑا ضروری ہے وہ ہے ہماری نوجوان نسل، ان کی تربیت، ان کی تربیت۔ یہی طبقہ ہے جس نے کلیدی عہدوں پر جانا ہے، جس نے مختلف اداروں میں جانا ہے، جس نے کل بیوروکریٹ بننا ہے، جس نے کل جج بننا ہے، جس نے کل سیاستدان بننا ہے، اسپیکر بننا ہے۔ اس نوجوان نسل کی تربیت اس لیے بھی کہ اس کا ایمان محفوظ ہو، اور اس نوجوان نسل کی تربیت اس لیے بھی کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے حقوق کو ادا کر سکے، یعنی عقیدے کو پھیلائے بھی اور عقیدے کا دفاع بھی کرے۔ اور پانچویں جو کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے میڈیا۔ میڈیا پر کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جیسے ابھی دی مرزا فائلز کے نام سے ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، ہمارے پاس باقاعدہ اس پر کوئی پہلے مواد ہے نہیں ہے۔ قادیانیت، اس کی حقیقت، اس کی کفریات، ایک منظم سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تاریخ ختم نبوت ایک منظم سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ قادیانیوں کے اشکالات، سوالات، جوابات، منظم سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پر اب چند سال سے کچھ احباب متوجہ ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ میں کہتا ہوں پورے طور پر اپنے عقائد بھی اور قادیانیت بھی میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچانا۔ اور ایک جس چیز کی کمی ہے جس کو آپ بین الاقوامی کام کے ساتھ جوڑیں گے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے کئی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم، تعریف شدہ تراجم بھی شائع کیے، کتابیں بھی شائع کی، اپنے لٹریچر بھی شائع کیے، اپنی جماعت کا تعارف جو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا وہ بھی تعارف ایک رخ سے پیش کر دیا۔ ہمارے پاس بین الاقوامی جو زبانیں ہیں، افریقہ کی زبانیں ہیں، اسپینش ہے، انگریزی میں پھر مواد موجود ہے، جرمن زبان ہے، فرنچ ہے، مختلف زبانیں ہیں، بڑی بڑی زبانیں۔ ہاں، ہمارے پاس عوامی مزاج اور عوامی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اس عنوان پر لٹریچرز اور کتابوں کی کمی ہے۔ جو لکھا گیا ہے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں محفوظ ہے یا پھر وہ لائبریری میں محفوظ ہے، انگریزی میں اور عربی میں ملتا ہے، وہ پی ڈی ایف کی صورت میں یا لائبریری میں محفوظ ہے، پبلک کی رسائی اس وقت نہیں ہے۔ لٹریچر اور کتابوں کو مختلف زبانوں میں شائع کر کے دنیا تک پہنچانا، کم از کم پہلے درجے میں علماء، اسلامی اسکالرز تک پہنچانا تاکہ وہ اس مواد کو آگے پہنچا سکے۔ باقی اس کے بعد ضمناً جو کمزوری ہیں وہ تو بہت سی ہیں، اگر ہم ان گیپس کو بھی فل کر لیں تو انشاءاللہ یہ ایک اچھے طور پر کام چلے گا۔ اور یہ سارے کام تب ہوں گے جب آپ
ऊपर बैठ कर ना, ऊपर बैठ कर पूरी दुनिया को पढ़ेंगे। बहुत खूब। जब आप ऊपर बैठ बहुत कर, खूब। आपकी निगाह में सिर्फ आप लाहौर के तो लाहौर नहीं, आप पंजाबी, मैं पंजाब का, पंजाब पाकिस्तान नहीं, हम इतनी ऊंची सतह पर जाएं। अब तो देखिए ना, आपकी जेब में दुनिया है ना, दुनिया। तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप देखें, जायज़ा लें कहाँ पर कादियानियत क्या कर रही है और आपको कहाँ पर क्या करना है। फिर आप अपनी पॉलिसी, बहुत खूब। अपने उसूल, ज़ाब्ते, वियन वो उधर बैठ के आप बनाएंगे और उस पर उसी वक्त जैसे बना उसी वक्त काम शुरू कर देंगे। अफराद हैं या नहीं, वसाइल हैं या नहीं, आपने उसी वक्त काम शुरू कर देना है। तब जाके भाई ये काम देसर कहीं कुछ पूरे होंगे, वरना 18 साल आपको भी एक लंबा अरसा हो चुका है, 17 मुझे भी साल हो 17 साल, मुझे भी 18 साल इस काज पर हो चुके हैं। फिर अजर सवाब का काम तो चलता रहेगा, लेकिन जो हक अदा करना। पंच लगाने वाला काम है और जो किसी फितने को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाला काम है, वो काम शायद फिर हम अपनी ज़िंदगी में ना कर पाएँ। बुनियादें शायद मुहैया कर जाए, लेकिन असल काम फिर हम ना कर पाएँ। जज़ाकल्लाह मुनीर साहब। मैं भी बड़ा मुस्तकिल मिजाज इंसान हूँ, तो वही रस्मी सा शुक्रिया जो मेरे अल्फाज होते हैं कि आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, उसी के दोबारा एंड पे हर एपिसोड के ही यूज़ करने पे मजबूर होता हूँ। तो हमारा ये रस्मी सा शुक्रिया ही आप कबूल कर लीजिए। बाकी जज़ाकल्लाह। यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ही आपको अपने शान अजर अता फरमाए। जैसे आपने बिलखुसूस जो आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया ना, यकीन करें कि ये तो आपने सिर्फ चंद मिनटों में पूरा वही जो सारी डायमेंशंस थी ना, कोई भी नहीं छोड़ी। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन के साथ मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, सिर्फ 2 लाइनें हैं, उसी पे बात का अख्तिताम करते हैं और वही सारी चीज़ है। मुनीर साहब ने कहा कि हर चीज़ बस पीछे रह जाए। तो पहली लाइफ में से जो हमने आज लेगेसी लेनी है, जो मशले राह हमारे लिए बनेगी, हर चीज़ पीछे रह जाए, बस नबी जी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत, उनके दीन की हिफाजत, बस वो जहन में रहे। तो ये पहली वजह है कि जो एक क्रिकेटर को मुनीर अहमद अलवी बना सकती है। दूसरी चीज़ तो वैसे बड़ी मुश्किल और नामुमकिन है, काम को नुकसान ना पहुँचे। मुझे जो कुछ कहता है कह ले, मुझे कोई नीचे रख जाए, कैरियर में रख जाए, मेरे साथ कोई ज़्यादती कर, हो जाती है, तहरीकों में चलते हैं, इंसान है, सब कुछ है। मेरे साथ जिसने जो करना है, मुनीर साहब बड़ी कमाल बात है, बड़ा मज़ा आया मुझे और अब बयान करते हुए दोबारा आ रहा है। काम को नुकसान ना पहुँचे, अगर बस ये 2 चीज़ें ही जहन में बिठा ली जाएं, और उसके बाद ना रोटी कपड़ा और मकान, ना मैं कहाँ पहुँचा, ना मैं कहाँ रह गया, ना मैं पीछे रह गया, ये चीज़ें बहुत सानवी सीयत रखती हैं। तो इन 2 चीज़ों को जो भी तहरीकों में चल रहे हैं उसको लेने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी ऐसी ही दुनियावी ज़िंदगी से आकर दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन की इशाअत के लिए जिसने काम किया, ऐसी ही किसी शख्सियत के को मैं ढूंढ के फिर आपके सामने लाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि मेरा और आपका ईमान भी बूस्टअप हो, तो ताकि मुझे भी और आपको भी काम पे खड़ा होने की अल्लाह पाक तौफीक दे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।